دیکھیے ایسا یوٹی پہ آپ بتائیں یہ وہ کیا کہانی ہے, وہ کیوں لوگوں تک نہیں پہنچ سکی بات, کیونکہ آج دنیا کا بچہ یہ جانتا ہے کہ ایسا یوٹی کام کر رہا ہے انسانیت کے لیے. رضوی صاحب ایک بہت مختلف انسان ہے. مجھے اندازہ ہوا جا کے کہ حکومت کے پاس کمی ہے یا بد نظمی ہے. مجھے انہوں نے بتایا کہ دیکھو جب میں اسٹوڈنٹ تھا یہاں پہ تو میں دیکھتا تھا کہ لوگ اس لیے مر جاتے تھے کہ دوا کے پیسے نہیں ہیں. یعنی کہ آپ کا اشارہ تشدد کی سیاست کی طرف ہے. جی, انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھیے سیاست میں تو یہ ہوتا ہی ہے, اور جب اپنے حق لینے ہوتے ہیں نا تو چھیننا پڑتا ہے. ہمارے پاس بہت اچھے گھروں کے لڑکے آئے تھے, کوئی ماں کے پیٹ سے نہ قاتل تھا نہ ڈاکو تھا. وہ وقت کیسا تھا جب آپ لوگ اس کو ایک چھوٹے سے پودے سے ایک تناور درخت بنانے کی جانب گامزن تھے, اور آپ کا اس میں کیا رول رہا اور کس طریقے سے آج یہ ایسا یوٹی ملک کے کونے کونے تک پھیلنے جا رہا ہے اور لوگوں کے لیے خدمات انجام دے رہا ہے؟ رضوی صاحب جو باتیں کرتے تھے, جو کرنا چاہتے تھے, وہ چاہتے تھے کہ کوئی اس لیے نہ مرے کہ اس کے پاس دوا کے پیسے نہیں. کیا یہ ہی اصول اس وقت کی ایم کیو ایم کے ان اراکین اسمبلی پہ بھی آپ کو لاگو ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ ایکچولی دیکھیے ہم الزام نہیں لگا سکتے. ایم کیو ایم کی بدنصیبی ایک یہ بھی رہی ہے کہ ہر دور میں ان کے اوپر کسی نہ کسی طرح سے ایک دباؤ رکھا گیا. ایک ایم کیو ایم یہاں کی ہے, ایک ایم کیو ایم کوئی اور ہے, تو یہ کیا معاملہ ہے؟ ابتدا میں بڑی قربانیاں دی ہیں ایم کیو ایم نے, ان کے نوجوان مارے گئے ہیں اور مہاجر ہونے کی سزا ہو گئی تھی وہ چیز. تو بہت ممکن ہے کہ یہاں کی لیڈرشپ نے لوگوں کو بچانے کے لیے متحدہ کر دیا اس کو. ایسا یوٹی کے حوالے سے وہ وقت کیسا تھا جب آپ لوگ اس کو ایک چھوٹے سے پودے سے ایک تناور درخت بنانے کی جانب گامزن تھے؟ پہلے دن فیصلہ کر دیا تھا رضوی صاحب نے کہ یہاں مریض ہوگا, نہ وہ کشمیری ہوگا, نہ کراچی کا ہوگا, نہ پنجابی ہوگا, نہ سندھی ہوگا, مریض ہوگا. میں کہتے ہیں 12 صوبے سندھ کے یہاں پہ ہونے چاہیے, اور کراچی بھی اس کے ساتھ صوبہ ہونا چاہیے, تو سرائیکی صوبہ بھی ہونا چاہیے, ہزاروی صوبہ بھی ہونا چاہیے. 4 صوبوں میں پورے ملک کو آپ سمیٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پوڈ کاسٹ ایٹ 5 کے ساتھ آپ کا میزبان طلحہ انور حاضر خدمت ہے. پاکستان کی سیاست وہ سیاست ہے کہ جہاں پہ عمومی طور پہ مردوں کا راج دیکھنے میں آتا ہے, مگر مردوں کے اس راج کے درمیان ہم نے پاکستان کی ایک پہلی خاتون منتخب وزیر اعظم بھی دیکھی. منتخب وزیر اعظم کے علاوہ اس ملک کے ایوانوں کے اندر خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے, اور جب بات کی جائے خواتین کی تو کراچی سے تعلق رکھنے والی ایک ایسی خاتون جو کہ اس ایوان یعنی کہ قومی اسمبلی کے اندر 3 دفعہ منتخب ہو کے پہنچی, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے فلاحی خدمات کے حوالے سے بھی شہر کراچی اور ملک بھر کے لوگوں کے لیے ایسا یوٹی کے پلیٹ فارم سے بڑا اہم کام سر انجام دے رہی ہیں. میں بات کر رہا ہوں جناب محترمہ کشور زہرا صاحبہ کی, جو ہمارے ساتھ آج بطور مہمان ہمارے پروگرام میں شامل ہے. آئیے ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. سب سے پہلے تو بہت شکریہ, آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائیں. نہیں, آپ کے بلانے تبھی شکریہ. میڈم آپ ایک ایسی خاتون ہیں جو کہ کاروباری خاتون تھی, انڈیپینڈنٹ لیڈی تھی, اور آپ نے اپنے کاروبار سے ہی سیاسی میدان میں قدم رکھ دیا اور پھر اس کو آپ فلاحی خدمات کی دائرہ کار تک پھیلا گئیں. یعنی کہ آج آپ ایسا یوٹی کا ایک اہم رکن ہیں. ذرا اپنی اس جرنی اور اس سفر کے متعلق تو بتائیں جو کہ آپ نے اتنی تنی جدوجہد سے آج حاصل کیا ہے. ایکچولی فلاحی کام اتفاق کی بات یہ ہے کہ کچھ بچپن سے میرے حصے میں آیا تھا. ایک نقطہ اس کا بتا دوں, ہم لوگ ہجرت کر کے آئے تھے اور پیر الہی بخش کالونی میں ہمارا خاندان آباد ہوا تھا, اور ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے. تو گو کہ آنے والے ہر ایک یہ بتاتا ہے کہ ہمارے بہت اچھے حالات تھے, لیکن ہمارے واقعی بہت اچھے تھے. جھانسی سے ہم لوگ آئے تھے, اور جو جھانسی کی رانی کا محل ہے اس کے برابر ہماری حویلی تھی. لیکن میں پیدا نہیں ہوئی تھی اس وقت, لیکن جو اپنے بڑوں سے سنا اور دیکھا, تو وہ لوگ ہجرت کر کے یہاں پہ آ گئے تو ظاہر ہے کہ خالی ہاتھ آئے تھے. تو میری دادی جو ہے ایک بڑے پنجرے میں مرغیاں پالتی تھی, اور جب وہ انڈوں پہ بیٹھتے تھے تو ہم بہن بھائیوں کے ذمہ تھا کہ ان کی ہم نگہداشت کریں.
اور جب وہ انڈے پھوٹتے تھے تو بہت شوق سے ہم دیکھتے تھے، وہ بچے پھر ہمیں تقسیم کر دیے جاتے تھے. یہ ایک تربیت کا طریقہ تھا. تو میرے حصے میں ایک بار جو چوزا آیا تو اس کی ٹونٹ ٹیڑھی تھی، ایک نیچے کا الگ تھا، اوپر کا الگ تھا. تو سب کے حصے میں جو آئے وہ تو 2-4 دن کے بعد بڑے ہونے لگے، پھولنے لگے. وہ بیچارہ محروم سا زمین میں دانت اپنے مارتا تھا، چونچ تو منہ میں کچھ بھی نہیں آتا تھا. نتیجن وہ ایک بہت دبلا سا تھا. تو میں نے اپنی دادی سے کہا، دادی اماں یہ آپ نے مجھے سب سے کمزور بچہ دے دیا. انہوں نے کہا نہیں، سب ایک جیسے تھے، اب تم خود سوچو. وہ خود بھی سوچتی رہی کہ کیا کریں. لیکن میرے خود ذہن میں آیا کچھ دنوں کے بعد، تو مٹی کے پیالوں میں چائے پی جاتی تھی نا، وہ میں پیالہ اٹھا کے لائی اور باجرہ بھر کے اس کے پاس رکھ دیا. تو جب اس نے چونچ ڈالی تو ایک دانہ نہیں، دانے بھر کے اس کے منہ میں آ گئے. نتیجے میں وہ 10 دن کے اندر سب سے خوبصورت، سب سے صاف وہ بن گیا. تو میری دادی نے یہ سمجھایا کہ دیکھو، ہیلپ، مدد، سوچ، اس کا نتیجہ یہ ہے. تو وہ چیز میرے اندر سرایت کر گئی. ویسے پھر پتہ نہیں، کبھی بھی اتفاق سے میرے محلے میں ایک خاتون تھی، وہ معذور تھی، تو میں ان کے ساتھ لگی رہتی تھی. آپ نے نام سنا ہوگا، بہت مشہور کمپیئر بھی رہے، جاوید. ان کا انتقال ہو گیا. اب وہ بھی پیروں سے محروم سے، اسکول کے سامنے ان کا گھر تھا، بہن ساتھ پڑھتی تھی، چھٹی میں وہاں لے جاتی تھی. ان کی اماں کھانا، وہ صرف ایک چھوٹا سا وہ لے کے منہ سے بجاتے تھے اور میوزک بہت اچھا نکالتے تھے. بعد میں وہ بہت بڑے آرٹسٹ بنے، کیونکہ ہم اسکول کی لڑکیاں سب جب جانے لگے نا تو ایک زندگی بن گئی وہاں پہ کہ اسکول کے بعد. اور وہ اس طرح سے زندگی میں یہ چیزیں آتی گئی تو عادت سی ہو گئی. ایک ذمہ داری محسوس ہونے لگی کہ اگر کسی کے ہاں کوئی کمی ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو کے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو ایک کاروباری خاتون، ایک انڈیپینڈنٹ لیڈی اس زمانے کی، وہ وقار خاندان سے تعلق ہونا اور پھر سیاست جیسے میدان میں آپ نے قدم رکھ دیا، یہ کیسے ہوا؟ دیکھیے، جیسے میرا تعلق ایم کیو ایم سے ہے. اچھا، جس وقت ایم کیو ایم، اس کا نام مہاجر قومی موومنٹ تھا، میں اس وقت طالبہ تھی. اخبار میں جب پڑھتی تھی مہاجر قومی موومنٹ تو مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا تھا. اس کی وجہ یہ کہ میں اس خاندان سے آئی تھی جہاں جب آئے ہیں تو پاکستان کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا. ہمارا پیر کالونی میں جو گھر تھا اس میں چھت پہ بھی جھنڈا، گلی میں بھی جھنڈا، ساری یہ چیزیں، قائد اعظم کا ذکر، محترمہ فاطمہ جناح کا ذکر. وہاں مہاجر کیسے، یعنی ایک ناگوار سے گزرتا تھا مجھے. لیکن مجھے ایک دکان کھولنی پڑی تھی. کچھ معاشی ضروریات میری ایسی تھی کہ ان میں کچھ کمی تھی. 2 بچے تھے میرے اس وقت، شادی بھی جلدی ہوئی تھی میری. تو ایک دن میں نے دوپہر میں دیکھا کہ وہی 20-25 عورتوں کا ایک جھنڈ جو ہے وہ سیدھا اس طرف، تھانے کی طرف جا رہا ہے. دوسرے دن پھر دیکھا میں نے. اچھا، اتفاق سے تھانے کے جو ایس ایچ او سے وہ ٹہلتے ہوئے، یہ محلے کی دکانداری تھی، کوئی بازار نہیں تھا، ایک محلہ تھا، وہاں میری دکان تھی اور آس پاس چھوٹی موٹی دکانیں اور تھیں. تو وہ آ جایا کرتے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ عورتیں کیوں تھانے کی طرف جا رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا بس اسٹوڈنٹ کا کچھ جھگڑا ہوا تھا، شیطان لڑکے ہیں تو وہ تھانے میں بند ہیں. تو پھر میں تھانے چلی گئی. اب وہاں جا کے جب دیکھا میں نے تو وہ گرلز لگی ہوئی اور جو کمرہ ہوتا ہے اس میں لڑکے اتنے پھنسے ہوئے تھے، لڑکے ہل نہیں سکتے تھے. میں نے ان سے بات کی، پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یونیورسٹی میں جھگڑا ہوا تھا اور بات پھیلتی چلی گئی تو گرفتار ہو گئے، اور یہی نہیں اور بھی تھانوں میں ہیں. پھر انہوں نے بتایا مجھے کہ قصبہ میں ہیں، لیاقت آباد میں ہیں. پھر وہاں بھی میں گئی، دونوں جگہ، یہاں بھی پھنسے ہوئے، یہاں بھی پھنسے ہوئے. تو میں پھر ادھر ادھر لوگوں کو ٹٹولا کہ بھئی یہ جو اے پی ایم ایس او کے نام سے ہے تو یہ لوگ ان کے بڑے کہاں ہیں، کون ہیں. تو کافی مشکل سے مجھے احمد الطاف صاحب ایک ہوتے تھے جن سے میرے اچھے مراسم تھے، وہ اندرونی طور پر ان لوگوں کے قریب تھے. انہوں نے کہا اچھا میں آپ کو ملاتا ہوں، اور وہ پھر مجھے لے گئے. میری پہلی ملاقات عظیم احمد طارق سے، جو کہ چیئرمین تھے MKM کے. جو کہ چیئرمین تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں اس طرح سے آئی ہوں تھانوں میں ہو کے، اور گھروں کا لوگ بہت برا حال ہے اور یہ پریشان ہے، اور یہ ایم پی او کے تحت اگر گرفتار کیا ہے تو یہ تو ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے. تو وہ بھی پریشان تھے بہت. ان کے ساتھ 1-2 لوگ اور سے کہنے لگے بھئی ہم لوگ تو خود ہائیڈنگ میں ہیں کہ ہمیں بھی پکڑ کے لے جائیں گے. تو میں نے کہا پھر بھی کوئی حل تو اس کا ہونا چاہیے، آپ کیا پلان کیا ہے آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی پلان تو کچھ نہیں کیا ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں، کچھ حالات بہتر ہوں
تو کچھ کیے جائیں. میں نے کہا ایسا تو نہیں ہوتا کہ کیا کر تو انہوں نے کہا اچھا آپ کر لیجیے جو کر سکتے ہیں. بڑے اچھے لہجے میں کہا انہوں نے, لیکن بینگ اے وومن وہ میرے دماغ چیلنج لگ گیا آپ کو, ایک خاتون کو, انڈیپینڈنٹ خاتون کو چیلنج دے دیا عظیم بھائی نے. میں نے یہ کیا کہ وہ ساری عورتیں کھٹی کی تمام علاقوں کی مائیں اور لے کے اور اس وقت تک آپ باقاعدہ ایم کیو میں شامل بھی نہیں؟ نو بالکل نہیں. اور میں پھر ایک پریس کانفرنس میں نے کی, تو اس پریس کانفرنس کا رسپانس بھی بہت اچھا آیا اور کچھ تھوڑی ہل جل شروع ہو گئی. اور اس میں نے کہا ایمانداری کی بات, ساری عورتیں ساتھ تھیں, وہ بھی تھی. میں نے کہا یہ گھرانے جو برباد ہو رہے ہیں اس طرح سے, ہم تو نہیں جیل اور اس کو میں جیل لے کے بیٹھوں گی سب کو لے کے, اور جب تک رہائی نہیں ہوگی ہم ہٹیں گے نہیں وہاں سے. اللہ جانے کہاں سے اتنا اسٹرانگ سوچ میرے اندر رہی, انہیں لڑکوں کو نکالنا چاہیے باہر. تو اس طرح سے وہ سیاست میں گئے, لیکن میں کوئی باقاعدہ ایم کیو ایم میں اس وقت ہی نہیں تھی. تو پھر اس کا باقاعدہ آپ کا کونسلر کس نشست پہ منتخب ہونا اور پھر ایم این اے, یہ اس کے بعد کی بات ہے, کیونکہ جب یہ ہوا نا تو سی ایم صاحب تھے, ان کا ٹیلی فون میرے پاس آ گیا کہ بھئی ہمیں ان کے بڑوں سے ملائیے. میں وزیمہ طارق سے مل چکی تھی, لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا ان کو بتانا. میں نے کہا نہیں میرے رابطے میں نہیں ہے, لیکن میں گئی ان کے پاس کہ اس طرح سے. تو میں نے ان کا نمبر انہیں دیا اور ان کا نمبر انہیں دیا, انہیں ایکسچینج کروایا. تو پھر ان لوگوں کے آپس میں چیزیں طے ہونا شروع ہوئی, اور اس کا نتیجہ کہ لڑکے بعد میں رہا کر دیا. یعنی کہ ایم کیو ایم کے اس وقت کے چیئرمین کا رابطہ آپ نے اس وقت کے چیف منسٹر سے کرا دیا. جی جی. ایک ایسی خاتون جو کہ نہ سیاسی ورکر تھی, نہ کوئی پولیٹیکل عہدہ تھا, اور کیا بات ہے. پھر تو وہ چھٹ گئے. پھر میں عظیم بھائی سے ملتی رہی جا کے, تو انہوں نے کہا نہیں جو خواتین آپ کے پاس ہیں ان کو آپ اکٹھا رکھیے گا, ان پہ ورکنگ کیجیے. اور کچھ اور مجھے خود بھی احساس ہوا کہ یہ اگر ہے تو ان عورتوں کو شعور دینا پڑے گا. تو میرے ذہن میں, حالانکہ مجھے کوئی سبق دینے والا نہیں تھا, کیونکہ اس کے اصل لیڈر جو تھے الطاف حسین, وہ پاکستان میں نہیں تھے. ہاں, تو میرے ذہن میں یہ رہا کہ میں ووٹ کی اہمیت سکھاؤں لوگوں کو, کیونکہ میں الیکشن جتنے بی ڈی کے اور وہ دیکھ چکی کہ اس میں ووٹ نہیں پڑتا تھا, کہیں سے شناختی کارڈ آتے تھے اور پڑ جاتے تھے, اور ہمارے لوگ بھی باہر نہیں نکلتے تھے کوئی ووٹ ڈالنے کے لیے. تو اس کا نتیجہ بڑا خراب لگتا تھا مجھے. اچھا, اسی دوران میں کچھ 1-1.5 سال کے بعد الطاف حسین آئے واپس. تو مجھے آپ ایم کیو ایم جوائن کر چکی تھی اس وقت تک؟ نہیں, لیکن یہ خدمات سر انجام دے رہی تھی, صرف یہ والا کام, اور تو میں اویئرنیس کر رہی تھی. ٹھیک ہے. تو عظیم بھائی نے مجھ سے کہا کہ ہمارے الطاف بھائی آ گئے ہیں, تو میں آپ سے ملاقات چاہتا ہوں ان کی. تو ان کا گھر 90 جو کہلاتا ہے, اس سے کچھ دور پہ ایس ایم طارق جو ہیں ان کا گھر تھا. تو وہاں وہ ذرا سا بڑا گھر تھا. مجھے اندازہ یہ ہوا کہ میٹنگیں یا پروگرام جو ہیں یہاں کے بجائے وہاں ہوتے ہیں, تو مجھے وہیں پر بلایا گیا. تو جب ان سے ملاقات ہوئی, دعا سلام ہوا, تو انہوں نے پہلا سوال مجھ سے یہ کیا کہ آپ کو کس نے پینیٹریٹ کیا ہے, پہلا سوال پوچھا. میں نے نہیں, کسی نے نہیں کیا. آپ کے بارے میں لوگ ضرور کہتے ہیں کہ آپ پلانٹڈ ہیں. آپ نے بولا؟ میں نے مائی گاڈ. میں نے اس وقت کہا کہ لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ پلانٹڈ ہیں, اور اس قسم کی تھی بھی افواہیں, خبریں. تو انہوں نے چونک کے دیکھا مجھے. تو میں نے کہا لیکن اگر آپ ہیں تو مجھے اعتراض نہیں ہے بالکل بھی. اگر آپ کراچی کے نوجوانوں کے لیے کچھ کریں تو پھر میں آپ کے ساتھ کھڑی رہوں گی. کراچی کے لیے اگر کچھ کرتے ہیں آپ. پھر انہوں نے غور سے سنی بات, تو پھر اگلی ملاقات جب ہوئی تو انہوں نے بھی وہی بات کہی کہ آپ خواتین کو اپنے اس میں رکھیے. اور عظیم بھائی, اچھا جب یہ لوگ اسٹوڈنٹ تھے پی ایس او میں, تو ان کے ساتھ خواتین تھی, نام سنا زرین مجید, بہت پرانی تھی, لیکن شعبہ نہیں تھا کوئی. لیکن یہ انہوں نے الطاف حسین نے کہا کہ نہیں اب آپ شعبہ بنائیے اور آفیشلی اس کو پورے کراچی میں. میں ان کو خود بھی لے کے گھومی پہلے, یعنی بہت ساری چیزیں, کچھ زمانے میں شہادتیں بھی ہوئی تھیں, تو جب میں ساتھ کام کرنے لگی نا, تو میں کچھ چیزیں ان کو آئیڈیاز دیتی رہتی تھی کہ بھئی جہاں انتقال ہو گیا ہے وہاں ضرور جانا چاہیے. اور وہ کیونکہ اس زمانے میں جماعت اسلامی کا زور بالکل کافی بڑھا ہوا کالجز میں تو, اور کافی جامعات میں. تو اس زمانے میں تو پھر مجھے شعبہ خواتین کا انچارج بنا دیا گیا, ایم کیو ایم کی پہلی جی پہلی انچارج.
اس کے بعد مجھ سے ایک دن انہوں نے الطاف حسن نے کہا کہ اگر ہم خواتین کا کوئی پروگرام کریں تو آپ کتنی خواتین اکٹھی کر سکتے ہیں؟ تو میں نے بہت سوچ کے جواب دیا کہ میں 30-35 ہزار 30-35 ہزار خواتین؟ کر سک. تو انہوں نے کہا اوور اسٹیمیٹ کر رہی ہیں آپ. میں نے کہا میں یہ آپ کو اندازہ کہہ رہی ہوں کہ اتنی میں شاید میں کر لوں. تو آپ کی سوشل نیٹورکنگ اس زمانے میں کیسے تھی اس قدر مضبوط؟ میں ان علاقوں میں جاتی تھی نا، وہاں پہ لوگوں عورتوں کو جمع کرتی تھی، ان سے بات کرتی تھی. کہ 1.5 سال تو گزر گیا تھا نا اسی طرح سے. اچھا لوگ تھے بھی پریشانی میں، وہ بات سننے کو بھی تیار تھے، بات سمجھتے بھی تھے. تو میں نے کہا اچھا تو شاید آپ کو یاد ہوگا وہاں پہ ایک بڑا پارک ہے بہت مشہور، وہاں پہ انہوں نے انتظام کروایا. کہا کہ ٹھیک ہے اچھا رکھتے ہیں اس کو. اچھا یہ وہ زمانہ ہے کہ یہ والے ٹیلی فون بھی نہیں تھے. یہ بھی بتا دیا تھا انہوں نے کہ اخبار والے ہماری بات نہیں مانتے، ہماری خبریں نہیں چھاپتے ہیں، تو آپ کو سب کچھ خود کرنا ہوگا. یہ تو شروع کی دنوں کی بات ہے نا. ہاں بعد میں تو اخبار والے ہم نے سنا ہے کہ پیر پکڑ کے بیٹھ جایا کرتے تھے. وہ بھی میرے گھر پہ ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ سب آپ کو کرنا ہوگا. لیکن شکر ہے کہ اس وقت یہ سسٹم بنا چکی تھی کہ ہر علاقے میں نے 6-8 عورتوں کے گروپ بنا دیے تھے. ایک ان کی لیڈر ہوتی تھی، اس کو کام دیتی تھی، وہ علاقے میں کرتی تھی. تو مجھے جتنا ٹائم دیا گیا نا اس میں نے اتنا کیا کہ عورتوں کے اس پہ تیار کر لیا کہ آئیں. تو وہاں پہ مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ ایک کافی بڑا ایک لون ہے جس میں کہ انتظام کیا گیا. تو مجھے پہلی دفعہ اندازہ ہوا، کیونکہ میں سیاست میں نہیں رہی تھی، وہ چیزیں میں نے دیکھی نہیں تھی، کہ جب اسٹیج بنا اور سب ہو گیا تو اتنا اسٹیج تھا کہ 1000 لوگ آ جائیں، اور قناعت یہ اسٹیج اور سامنے قناعت تھی. تو جب عورتیں آنا شروع ہوئیں تو پہلے 1000 کے قریب عورتیں آئیں. تو لڑکے کارکن بہت اچھے رہے ہیں ان کے. تو انہوں نے قناعت ہٹا دی. تو دیکھا میں نے کہ پیچھے ایک اور قناعت ہے اور اسپیس مل گئی. پھر اور عورتیں آئیں تو دوسرے نمبر کی قناعت ہٹاتی گئی. پھر اور عورتیں آئیں تو تیسرا. نتیجے سے وہاں سے تک 1 لاکھ عورتیں آئیں. 1 لاکھ عورتیں؟ 1 لاکھ. او مائی گاڈ. میڈیا بھی تھا، لوگ حیران رہے تھے. اور یہ وہیں عزیز آباد میں ہی ہوا تھا؟ عزیز آباد میں ہوا تھا. حیران رہے. اس کو شاید جنا گراؤنڈ کہتے تھے. جنا گراؤنڈ نہیں ہے یہ، ایک لال قلعہ گراؤنڈ بھی اسی ویسینٹی میں ہے شاید. ہاں. تو اور جلسہ بھی بہت اچھا ہوا کہ لوگ نے الطاف حسین کو سننے کے لیے بہت بے قرار تھے. اور وہ تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ مقرر بھی بہت اچھے تھے، اور انہیں خطا تھا کہ کس طرح سے عوام کو اپنے اس میں رکھنا ہے. بہت کامیاب جلسہ ہوا خواتین کا. خواتین کا. لیکن مجھے سیاستدانوں کو پہچاننے کا موقع ملا بہت. یہ اس رات پھر سب پروگرام ختم ہو کے وہاں پہ 90 کے گھر پہ جمع ہوئے، سب لوگ بہت خوش تھے. تو مجھ سے الطاف بھائی کہوں، الطاف حسین صاحب کہوں، انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اتنی عورتیں کس لیے جمع ہوئیں؟ میرا خیال تھا میں کہوں گی میں نے بہت محنت کی اور میں نے بلایا. میں نے کہا آپ کی وجہ سے، آپ کو دیکھنے کے لیے. چپ ہو گئے. لیکن مجھے اندازہ ہو گیا کہ سیاست میں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ اتنا ہی آگے بڑھائیں آدمی کو جتنا ضروری ہو. یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو ساری کاوش کی اور جو ان کاوشوں کے نتیجے میں وہ صاحب بہت بڑے ہو گئے، یہ غلطی تھی آپ کی؟ نہیں دیکھیے، ویسے لوگ ان کے منتظر بھی تھے اور خوش بھی تھے بہت کہ ایک لیڈر ایسا آیا ہے جو ان کے مسائل کو حل کر رہا ہے. تو اس خوشی میں بھی آئے، لیکن وہ پیغام میں نے پہنچایا. وہ پہچانتی تھیں عورتیں ساری، انہوں نے میرے اوپر اعتبار کیا. تو ایک ملی جلی سی چیز تھی. اس میں کوئی شک نہیں کہ الطاف حسین کو دیکھنے اور ملنے کے لیے یعنی ایسے ایسے علاقوں سے لوگ پہنچے تھے کہ جو کہ تصور نہیں کر سکتا. اور لوگ سے مطلب عورتیں پہنچی تھیں. پھر اس کے بعد؟ ہاں، تو اس کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ ایک حد میں رہ کے کام کرنا چاہیے. لیکن یہ کیونکہ خواتین کے اوپر مجھے تھی تو خواتین کا کام میں کھل کے کرتی رہی. پھر کچھ عرصے کے بعد اچھا اتفاق سے کارکنان بھی میرے ساتھ بہت اچھے رویے تھے، ان کے طریقے سے ہر چیز سمجھتے تھے، باتیں شیئر کرتے تھے. تو کچھ چیزیں ایسی آئیں جو کہ
میں مناسب نہیں سمجھتی تھی ان کو. جیسا کہ قیادت کے حوالے سے یا نچلے درجے کے کارکن کے حوالے سے؟ یہ بھی نہیں کہہ سکتی, وہ سسٹم جو بنایا جا رہا تھا نا اس کے حوالے سے. تنظیمی اسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں, ہمارے پاس بہت اچھے اچھے گھروں کے لڑکے آئے تھے. کوئی ماں کے پیٹ سے نہ قاتل تھا نہ ڈاکو تھا. ان خاندانوں کو مڈل کلاس کے لوگ, کوئی ڈاکٹر تھا کوئی کیسا تھا, لیکن ان کو اس مسئلے سے محبت کے ساتھ ساتھ جنون کی تربیت دی جا رہی تھی, جو ہمارے کلچر ہماری ثقافت اس کے. میں آج بھی کہتی ہوں کہ ہندوستان سے ہجرت کرنے والوں کی ایک اپنی ایک ثقافت رہی تھی. تو ثقافت کو مجھے کچھ زک سی پڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی, تو میں نے اعتراض کیا ان چیزوں کو. یعنی کہ آپ کا اشارہ تشدد کی سیاست کی طرف ہے؟ جی, کیونکہ مجھے جب یہ پتا چلا, اور افسوس مجھے اس وقت ہوا کہ وہ لڑکے مجھ سے بھی قریب تھے, لیکن جب میں نے ان سے پوچھا تو میں سمجھتی تھی شاید یا تو شرمندگی ہوگی یا کہیں گے ہم سے کروایا گیا. ایسا نہیں تھا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھیے سیاست میں تو یہ ہوتا ہی ہے, اور جب اپنے حق لینے ہوتے ہیں نا تو چھیننا پڑتا ہے. یہ کاؤنسلنگ ان کی ہو رہی تھی, اور وہ اس کو جب اتنا جمع ہوا میں نے دیکھا, اور کچھ چیزیں اور تھیں جو قابل اعتراض تھیں, تو میں نے ان پہ اعتراض کیا. تو عظیم بھائی نے مجھے بہت سمجھایا کہ نہیں آپ خاموش رہیے. یعنی کہ عظیم احمد طارق کی نالج میں ساری پہلے میں نے ان سے بات کی. اچھا, میں نے ان سے بات کی, لیکن انہوں نے مجھے بہت سمجھایا کہ آپ خاموش رہیے. کچھ چیزیں اور بھی تھیں قابل اعتراض. لیکن کچھ دن تو میں رہی, لیکن میں نے پھر استعفیٰ لکھ کے دے دیا. اچھا, ہاں, میں نے کہا میں اس طرح سے کام نہیں کروں گی. اوکے. عظیم بھائی نے مجھے بہت سمجھایا کہ دیکھیے یہ وقت الیکشن کا ہے, اور ہم تب اس وقت پہلی دفعہ MNA اور اس کے الیکشنز کے لیے آ رہے تھے, اور مجھے الطاف حسین کی سنا طبیعت خراب ہو گئی. خواتین نے مجھے بتایا, میں اتنا غصہ آ رہا ہے بہت سخت ہو کہ انہوں نے کیوں استعفیٰ دیا ہے, یہ وقت نہیں ہے استعفیٰ دینے کا. اور مجھے مختلف لوگوں کے ساتھ بلایا جاتا تھا اور بٹھایا جاتا تھا کہ آپ, لیکن میں ایمانداری کی بات بتاؤں, جیسے عظیم بھائی بھی تھے مجھے سے, جس کو بھی میں لکھ کے دیا تھا کہ میں کیوں استعفیٰ دے رہا. اچھا, یہ وجوہات مینشن کر دی تھی آپ پہ استعفے میں. ہمارے ایک ساتھی تھے بدر اقبال, سمجھایا جیسے. پھر یہ کیا تھا کہ 90 کا جو کمرہ تھا نا اتنا بڑا, اس کے بیچ میں ایسے پردہ پڑا تھا. وہ قائد تحریک وہاں پہ ہوتے تھے, جب کوئی ان کی آواز آتی تھی پردہ پڑا رہتا تھا, اور جو بھی جسے مقرر کرتے تھے وہ مجھ سے بات کرتا تھا. تو عظیم بھائی بھی جب سمجھا رہے تھے کہ نہیں کشور بھائی جی یہ وقت نہیں, کہ تو ادھر سے وہ بڑے ناراض ہوئے کہ عظیم بھائی آپ کی زبان میں تو سختی ہے ہی نہیں. ہاں, یہی سنتے ہیں کہ عظیم احمد طارق بڑے ہی ملنسار اور مسالے. اسی طرح انہوں نے کسی اور کو بٹھایا, پھر بدر اقبال کو بٹھایا, وہ بیچارے دنیا سے چلے گئے. انہوں نے بھی بہت باواز بلند کہا کہ باجی آپ کے اس وقت استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا, پارٹی بہت جھٹکا لے گا. آہستہ سے بولے باجی دے دیجیے اس سے. باقی سچی بات بتا. اور بعد میں تو میرا خیال ہے بدر اقبال جو کہ مرکزی وائس چیئرمین تھے شاید, اگر غلط نہیں ہے, وہ پھر شاید مسلم لیگ نواز میں شامل ہو گئے تھے. ہاں, اور پھر شاید ان کی شہادت کا واقعہ ہو گیا. آخر میں بہت دلچسپ بات یہ ہوئی کہ بہت رعب و دبدبا تھا آفاق کا اور ان کا عامر خان کا. اچھا, ایک کا خیل تھا اور ایک کی پیلی تھی. یہ وہ زمانہ تھا. صحیح. تو مجھے پھر ایک دن بلایا گیا, اور باقاعدہ مجھے سبق سکھایا جاتا تھا, بلا کے بٹھا دیا جاتا تھا دیر تک باہر. تو پھر اندر بلایا جاتا تھا. تو میں اس دن گئی تو سامنے آفاق مجھے بیٹھے ہوئے نظر آ گئے, پتہ ہی چلا تم ساتھ ہے. تو میں سیدھی پہلے ان کے پاس چلی گئی, دعا سلام کی. پھر اتنے میں خاتون آئی, اور کیونکہ وہاں پردے کے پیچھے جس کمرے میں تھے وہ دروازہ یہاں پیچھے کھلتا تھا, تو وہ آئیں اور سیدھی وہاں گھس گئی. تو انہوں نے آواز دی آفاق بھائی نے کہ واپس آئیے ذرا, ان خاتون کا نام تو مجھے یاد ہے. اور ان سے کہا کہ میں آپ نہیں پہچانتی, گھبرا گیا. نہیں کشور باجی ہیں. تو نے کہا آپ نے سلام کیوں نہیں کیا؟ تو بس رسپیکٹ کی ان لوگوں نے, اس میں نو ڈاؤٹ. تو یہ کیا ہو گیا معاملہ پھر اس کے بعد, مطلب
پڑے علیحدگی کے معاملات اور پھر سنیے تو صحیح. تو پھر وہی ہوا کہ وہاں بٹھایا, آفاق نے ذرا کافی گرج چمک کی آواز میں کہا یہ آپ کو کیا ضرورت ہے اس وقت استعفیٰ دینے کی. میں نے پھر مجھے کہا کہ اگر استعفیٰ دینا ہی ہے تو پھر آپ پاکستان سے چلی جائیے. میں نے کہا نہیں میں نہیں پاکستان سے چلے جائیے. ہاں میں نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گی, میرے بچے ہیں یہاں پہ, میرا ایک چھوٹا سا بزنس ہے. میں اس وقت تک فیکٹری بھی تھی میرے پاس گارمنٹ سے, میں یونیفارم بناتی تھی ہاٹ پروڈیوس کے. میں نے کہا نہیں تو پھر میرے اوپر یہ پابندیاں لگائی, آپ کسی صحافی سے نہیں ملیں گی, کسی کارکن سے نہیں ملیں گی, کسی ایم کیو کے آدمی سے آپ ملاؤ. میں نے سب مان لیا. میں نے یہ بات غالباً 90 یا 91 کی ہوگی, کیونکہ 92 میں تو باقاعدہ طور پہ سپلٹ ہو گیا تھا نا, ایم کیو میں حقیقی بن گئی تھی, یا اس سے بھی پہلے کی بات ہے؟ نہیں, اس کے بعد حقیقی بنی. اس کے بعد نا ٹھیک ہو گیا. ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے آفاق کو وجوہات بتائیں اپنے چھوڑنے کی اور عامر کو بھی, تو وہ ناراض ہوئے میرے اوپر. انہوں نے کہا آپ کیسے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہہ سکتے ہیں, اور نہیں کہنا چاہیے آپ کو اس طرح سے, یہ جھوٹ ہے, یہ غلط ہے. میں نے کہا وہ آپ کی مرضی ہے, نہیں میں نہیں کام کروں گی اس طرح. میڈم آپ سے بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی آپ کے تنظیمی معاملات کے حوالے سے, اور آپ بتا رہی تھی کس طریقے سے آپ کو اس وقت پابند کر دیا گیا کہ کوئی آپ سے نہ ملے, تو اسی بات کو وہیں سے سلسلے کو جوڑیے, بہت بہتر گفتگو جا رہی ہے. ہاں ایکچولی جو پابندی لگائی تو میں نظم و ضبط کی میں خود بھی قائل ہوں, تو جب پابندی لگاتی تو میں خود نہیں گئی, لیکن مجھ سے ملنے کے لیے لوگ آتے رہے. تو یہ تھا کہ وہ بہت ساری خبریں لے کے بھی آتے تھے جنہیں میں سنتی تھی اور وہ جاتے تھے. ایک چیز آپ کو بتانا بھول گئی کہ الطاف حسین کی جب والدہ کا انتقال ہوا, ظاہر بہت اٹیچ تھے ان سے وہ, تو اس کے بعد میری امی کے ساتھ ان کی بہت قربت ہو گئی تھی, اور حقیقتاً انہوں نے اتنی محبت میری ماں کو دی اور میری ماں نے ان کو دی کہ مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ وہ پھر امی کے پاس ہی رہتے تھے. رات میں پروگراموں سے ختم ہو کے دیر میں آتے تھے, آ کے کھانا کھاتے تھے, امی پکا کے رکھتی تھیں, بلکہ خود بھی کبھی کبھی روغن پکانے کا بہت شوق تھا, خود بھی کچھ پکا لیتے تھے امی کو کیا. لیکن مجھ پہ ڈاکٹر عمران فاروق اصل میں ان چیزوں کو مینج کرتے تھے یا کیا ہے, تو مجھے کہہ دیا گیا تھا کہ الطاف بھائی کیونکہ وہاں پہ جاتے ہیں, وہ ایک خفیہ جگہ ہو گئی ہے, وہ سیف ہیں, تو آپ نہیں جائیں گی وہاں پر. اپنی والدہ کے گھر؟ ہاں اچھا, میرے سمجھ میں بھی آ گئی بات کہ مجھے کوئی فالو کر سکتا ہے نا, مجھے فالو کر کے کوئی جائے اور وہاں پہ پہنچ جائے, کیونکہ گرفتاریوں کے ڈر اور یہ تو قائم رہے. تو میں نے اپنے 1.5 سال تک تقریباً میں اپنی امی کہنے گئی. اوہ مائی گاڈ. اور الطاف بھائی وہاں جا کے آپ کی والدہ کے ہاتھوں کے کھانے کھاتے تھے؟ کیا بات. رہتے تھے, لیکن میں نہیں گئی تھی. ان کی گرفتاری بھی وہیں سے ہوئی. ہاں پھر اس کے بعد ہاں اچھا, یہ بات میرے وہاں پہ علیحدہ ہونے سے پہلے کی ہے جو گرفتاری ہوئی ہے نا, تو جس وقت یہ چھاپے پڑ رہے تھے اور سب ہو رہے تھے نا, الطاف بھائی جب آ گئے تھے تو ایک دفعہ پھر وہی کرفیو اور ایک ہنگامہ آ رہی, تو اس میں پھر مجھے انتظامیہ کے لوگوں نے بلایا اور کہا کہ ہماری ملاقات آپ ان سے کروائیں. تو خیر اندرونی طور پہ ان لوگوں سے بات ہوئی اور انہوں نے آپ نے پھر میڈیٹر کا کردار ادا کیا ایم کیو ایم کی قیادت اور اس وقت کی ایڈمنسٹریشن؟ جی ایڈمنسٹریشن سے. اور پھر ان لوگوں نے اس وقت جو تھے اقبال حیدر تھے اور 3-4 اور لوگ تھے, ایک کا ان میں سے ڈیتھ ہو گئی, افسران جتنے اعلیٰ افسران تھے وہ تھے. انہوں نے پھر کہا کہ گرفتاری کہاں سے ان کو گرفتار کیا جا کے, تو وہ پھر میں نے کنڈیشنل کیا تھا ان سے. ان لوگوں سے رابطہ میں رہتی تھی, عظیم بھائی وغیرہ سے, کیسے گرفتاری ہوگی. تو ان سے پھر میں نے یہ بات کی کہ ہم خود لے آئیں گے گرفتاری کے لیے. اچھا, کرفیو لگا ہوا تھا شہر میں, جہاں بھی کرفیو کے پاسز ہمیں دیے گئے تھے, اور یہ ہماری امی کے گھر پہ تھے, ہماری والدہ کے. کہیں اور تھے وہاں سے عامر خان کے بڑے بھائی اعظم بھی بہت قریب ہوتے تھے, تو پھر وہ کہیں سے لے کے پہنچے, یہاں چھوڑا, اور پھر میں گئی اس دن. تو ٹہل رہے تھے بھی اور خاموش تھے. میرے بھائی کے بچے بھی رہتے تھے, انہیں پیار کر رہے تھے, مطلب وہ کوشش یہ کر رہے تھے کہ یہ بتائیں کہ نہیں میں پریشان نہیں ہوں, لیکن تھی پریشانیاں ان کے ٹہل کے رہنا تھی. اور پھر ان کی گرفتاری دینے کے لیے ہم لوگ گئے, تو ہماری والدہ ساتھ گئیں, میرے چھوٹے بھائی سے ان کی بہت دوستی تھی, وہ ساتھ گئیں.
ایک گاڑی پیچھے رہی جس میں اعظم خان تھے اور 2 لوگ اور تھے، غالباً رابطہ کمیٹی کے 2 لوگ اور تھے، اور میں نے خود گاڑی چلائی کہ کہیں روکیں بھی کوئی جو ہو. مجھے یہ خطرہ تھا کہ راستے میں کچھ نہ ہو کہیں، تو کوئی خاتون گاڑی چلا رہی ہو نا تو پھر بھی لحاظ کرتے ہیں ذرا سا. تو ہم لے کے انہیں ناظم آباد میں جو آفس ہے نا وہاں پر ڈی سی کا آفس ہے، تو صبح 4 بجے ہم لے کے نکلے. امی نے ہماری گھر سے بہت ان کو دعاؤں کے ساتھ سب کے ساتھ کل نہیں لیکن میں ساتھ چلوں گی. پھر ہم لوگ گئے وہاں پہ گفتگو کی، ان کو بٹھایا تو ان لوگوں نے پورا یقین دلایا کہ ہم کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ہماری ایک نیگوسیشن ہے اور ہم بات چیت کریں گے اور یہ کریں گے. تو میں نے کہا ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ کہاں ہیں، تو ہمیں کوئی ایک آدمی چھوڑنے دیجیے ساتھ. تو انہوں نے کہا نہیں آپ پورا بھروسہ کیجیے. تو خیر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میں صبح 11 بجے چکر لگاؤں گی. تو 11 بجے اس طرح وہاں پہ صبح کے 8 بجے گئے تھے. اس کے بعد میں اور جو لوگ میرے ساتھ تھے ہم واپس گئے اور ان کو چھوڑ دیا. اس کے بعد جب میں نے فون کیا تو فون ہی نہیں اٹینڈ کر رہے تھے لوگ کوئی. میں نام بھی آپ کو بتا دوں گا زمانے میں کون کون سے ہیں پوسٹ کے اوپر. تو خاصی پریشانی ہوئی، شہر میں کرفیو تھا اور قیادت آپ کی گرفتار ہو چکی تھی. قیادت گرفتار ہو چکی تھی اور بھی لڑکی گرفتار کیے تھے اور یہ بھی گرفتار ہو گئے. تو اچھا اس سے پہلے میرے گھر پہ جب چھاپا پڑا تھا تو مجھے وہ کر گئے تھے کہ آپ باہر نہیں نکلیں گی. اب بعد میں اس وقت کے جو لوگ تھے ان سے ملاقات ہوئی تو میں بتاؤں گی بڑا لطیفہ کہ ان سے کہا جا رہا تھا کہ انہیں لے کے آؤ، انہیں بھی گرفتار کرو. تو آپ دیکھیے میں نے معجزے ہوتے دیکھے ہیں زندگی میں اپنے. مکرانی ماسی ہمارے گھر میں کام کرتی تھی تو وہ آئی نہیں. تو اس نے فون کیا مجھے کہ باجی سارے راستے بند ہیں اور میں نہیں آ سکتی، اور رات کو میں اپنی پتہ نہیں خالہ کے یہاں کس کے آئی تھی تو یہاں سے تو بالکل نہیں نکلنے دے رہے، یہاں کے تھانے میں کوئی بڑا آدمی گرفتار ہوا ہے. میرے کان کھڑے ہو گئے. اچھا میرے پاس کرفیو پاس بھی تھا جو کہ آپ کو بنا کے دیا گیا تھا اس سارے پروسیس کو. کرفیو پاس بھی تھا تو میں سوچ میں پڑ گئی، لیکن میں نے کہا کسی کو اطلاع دینی تو بہتر نہیں ہے. میں نے تھوڑا سا کھانا لیا کہ صبح کے گئے میں اور وہ رکھا، اور کیماڑی پہ جو تھانہ ہے کیا نام، جیکسن تھانہ. ہاں تو میں اپنے چھوٹے بیٹے کو لے کے ڈرائیو کرتے ہوئے میں چلی گئی وہاں، اور جا کے دیکھا تو وہی سلاخیں لگی ہوئی تھیں، اس میں نشئی وہ تھے اور ایک کونے میں داخل پڑے گا. میں خیر گریوی کے پاس چلی گئی، میں نے دیکھا سلام کیا تو وہ آ گئے قریب. تو انہوں نے کہا میں بہت غیر محفوظ ہوں یہاں پر، اور میں نے بھی دیکھا کہ سامنے بالکل کھلا تھا، انہوں نے کوئی دیوار بھی نہیں بنائی تھی، کچھ بھی نہیں تھی. مجھے تو بڑی حیرت ہو رہی ہے، آپ نے جو بھی بات کا آغاز کیا تھا اس میں کہا آپ نے اس سیاسی سفر میں قدم رکھا تو کچھ نوجوانوں کو قید سے چھڑانے کے لیے، اور جب قدم رکھنے کے بعد آگے بڑھیے تو اس کے قائد کو قید سے چھڑانے کے لیے آپ چلے گئی. یعنی کہ آپ کا تو کام ہی یہ رہی ہے. ہاں تو میں کھڑی رہی وہاں پہ، اور پھر میں نے ڈی سی کو فون کیا، فون لگ گیا. انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم بتائیں گے کہ انہیں کہاں رکھیں گے اور کوئی تکلیف نہیں ہوئی. میں نے بتا دیا میں جیکسن تھانے پہنچ گئی ہوں، یہاں پر ہیں وہ، لیکن بہت غیر محفوظ ہے جگہ یہ. میں اپنے بچے کے ساتھ آئی نہیں ہوں تو میں نہیں جاؤں گی جب تک کہ کوئی وہ ہوگا. تو خیر باقی پولیس آئی وہاں کی، وہ دیکھا تو پھر یہ طے پایا کہ سامنے دیوار، پھر ایک دیوار چنی گئی. میں سارا دن وہیں تھی. وہ دیوار جب چن دی گئی نا اس کے بعد پھر میں نکل کے گھر گئی، اور پھر میں نے ڈی سی سے بات کی، کمشنر سے بات کی کہ مطلب یہ تو وعدہ خلافی ہو گئی نا، آپ لوگوں نے کہا تھا. انہوں نے کہا نہیں چھوڑ دیں گے، لیکن پھر یہ جیل بھیج دیے گئے. اچھا. ہاں پھر جیل میں سیکیورٹی، تو جیل سے پھر میری ان سے خط و کتابت رہتی تھی. الیکشن بھی ہونے والے تھے، بھی جو بلدیہ کا ایک الیکشن ہوا تھا نا جس میں 87 کا، اس میں آپ یقین کیجئے کہ میں نے اپنے جوانی میں یا اس میں جتنے الیکشن دیکھے تھے وہ دیکھے تھے، بڑی بڑی گاڑیاں آتی تھیں اور کس طرح سے ووٹ ڈلتا تھا. اور یہ الیکشن ایسا تھا، اتنی عورت نکل کے آئی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، کوئی رکشہ میں، کوئی بس میں، کوئی پیدل، کے بوتھ بھرے ہوئے تھے.
اور جو کیمپیننگ آپ کی ڈیفینیٹلی تھی ساتھ. ہاں نہیں یہ بھی پتہ چل گیا تھا اگر تو لیڈر گرفتار ہو تو اچھا وہ بھی ہے کہ الطاف حسین سے عورتیں بھائی 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 ایک عشق والی کیفیت ہو گئی تھی بہت زیادہ. تو یعنی اس وقت تقسیم یہ ہو گئی تھی کہ مرد ووٹ ڈال رہے تھے جماعت اسلامی کو اور لڑکے جو ہے وہ اپنی ماؤں کو ڈلوا رہے تھے MKM کو. اردو اسپیکنگ جو اردو اسپیکنگ جتنا تھا اور اتنی بھاری اکثریت میں جیتے. اچھا ایک دن پہلے میری الطاف حسین کی خط و کتابت تھی, جو کھانا جاتا تھا نا میں اس میں چاولوں کے نیچے رکھ دیتی تھی خط, وہ نکال لیتے تھے اور پھر وہاں سے میرے خطاب ابھی بھی میرے پاس موجود ہیں ان کے خطوط, جو اس میں وہ مشورہ دیتے تھے یا وہ تو. اور بہت ساری چیزیں سیکھی سکھایا گیا تھا. پھر میرا نام کشور نہیں تھا, کچھ اور تھا, سب کے نام الگ الگ تھے اور ان ناموں سے ہی ہم فون پہ بات کرتے تھے. تو اس وقت انہوں نے 1-2 دن پہلے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں الیکشن کے نتائج کیا ہوں گے. تو میں نے کہا تھا کہ میرا اپنا اندازہ ہے کہ ہمارے لوگ جیتیں گے زیادہ. اور یہ 90 کے الیکشن کی غالباً بات ہو رہی ہے نہیں, جس میں وزیر اعظم نواز شریف منتخب ہو کے آئے تھے. نہیں یہ تھا الیکشن 88 کے الیکشن کی بات. 88 کے الیکشن کی بات. اوکے, 88 ضیاء دور کی فوری. جی ہاں. اوکے, تو میں نے ان کو لکھ کے بھیجا کہ میں سمجھتی ہوں کہ 40% تک. پھر ان کا جواب آیا کہ نہیں آپ اوور اسٹیمیٹ کر رہے ہیں, لیکن اتنی بھاری اکثریت میں جیتے. اچھا الیکشن کی ساری پالیسی سارا کام عظیم بھائی نے کیا تھا. ہر چیز بہت زبردست آدمی تھے وہ, ہر چیز انہوں نے. جو جیلوں میں لڑکے تھے انہیں کھڑا کیا تھا, پڑھے لکھے لڑکوں کو کھڑا کیا تھا اور بڑی تعداد میں جیتے تھے. اور جو انہوں نے جیتنے کے بعد پہلی میٹنگ کی تھی ان کو لڑکوں کو بلا کے, بڑی یادگار تھی. ہماری امی کے گھر میں نا ایک کمرہ بہت بڑا تھا, تو وہاں پہ تھی, تو انہوں نے کی تھی. انہوں نے بلا کے چند چیزیں سمجھائیں کہ دیکھیے کسی کے گھر جا کے دعوت نہیں کھانی ہے, اپنے آفس میں بلانا ہے, چائے پلانی ہے, ایمان کو درست رکھنا ہے اپنے, اور ساری حقیقت کو دیکھ کے کام کرنا ہے. اور یہ جیتنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی برسر اقتدار آ گئے آپ, یہ مسلسل جہد کا راستہ ہے. یعنی کہ یہ جو آپ نے 5 اصول بتائی اس وقت کے MKM کے چیئرمین نے بتائے تھے اور لوگوں نے عمل کیا ہے. کیا یہی اصول اس وقت کی MKM کے ان اراکین اسمبلی پہ بھی آپ کو لاگو ہوتے نظر آ رہے؟ ایکچولی دیکھیے ہم الزام نہیں لگا سکتے. MKM کی بدنصیبی ایک یہ بھی رہی ہے کہ ہر دور میں ان کے اوپر کسی نہ کسی طرح سے ایک دباؤ رکھا گیا. آپ سمجھدار آدمی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا MKM ارکان آج آزاد ہیں؟ آزاد ہیں؟ میرے خیال سے کوئی بھی آزاد نہیں ہے نا. لیکن اسمبلی میں بیٹھا ہوا آدمی کیا آزاد ہے؟ میں خود پارلیمنٹری رہی ہوں. کیا جس طرح سے قوانین بن رہے ہیں, جس طرح سے ریزولوشن آ رہے ہیں, کوئی بول سکتا ہے اس پہ؟ تو MKM کو الزامت دے رہے. ٹھیک ہے, آپ اپنی بات کر لیجیے کریں. ہاں تو مطلب MKM نے غلطیاں بھی بہت کی ہیں, کیونکہ دیکھیے اگر پہلی غلطی تو یہ ہے, جو میں کیونکہ اتنی عقل مند نہیں تھی, بعد میں چیزیں سوچ سوچ کے سمجھ میں آئیں کہ جب MKM اپنے بوم پہ چلی گئی, اور یہ والے الیکشن جن کا میں ذکر کر رہی ہوں 88 کے الیکشن, ہاں, تو طاقتور لوگوں کی نظر اس کے اوپر گئی, کیسے استعمال کیا جائے. پیپل پاور سے خطرات تھے, میرے دل بھٹو نے شاید اپنے اور پیپلز پارٹی ایک طرح سے مضبوط جماعت تھی. تو اس وقت میرا خیال ہے کہ یہ مہاجر موومنٹ سے جو متحدہ بنی, وہ میرا خیال ہے ہمارے لیے نقصان دہ ہوا. اور ہمیں تو نہیں معلوم, کیونکہ دیکھیے میں تو کارکن تھی, لیکن کوئی ڈیل ضرور ایسی ہوئی تھی کہ مہاجر قومی موومنٹ سے ایک دم متحدہ بن گئی. متحدہ بن کے پنجاب میں جا کے پنجاب کے لوگوں نے کام دیا, کچھ لوگ خوش بھی ہوئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ MKM کا نعرہ تو مڈل کلاس کے لیے تھا, لوور مڈل کلاس کے لیے تھا, اور ہر صوبے میں, ہر خطے میں وہاں پر ہمارے ایسے لوگ موجود ہیں, اس لیے پاپولیرٹی بڑھی.
لیکن متحدہ بننے کے بعد ایک طرف تو یہ عامر آفاق اور یہ ہو گئے. عامر آفاق کا بھی آپ بتایا میں نے کہ مجھے آپ ناراض ہوئے کہ آپ کیوں چھوڑ رہی ہیں, کس لیے چھوڑ رہی ہیں. لیکن 1 سال کے بعد میرے پاس فون آیا آفاق کا کہ باجی آپ سے ملنا چاہ رہا ہوں. میں آ جائیے ملنے کے لیے. امریکہ چلے گئے تھے نا یہ لوگ. ہاں. تو وہاں سے جب آئے خاموشی سے چھپے چھپے, کیونکہ میں نے مارا پیٹا جا رہا تھا, تو میرے پاس آئے. تو انہوں نے کہا باجی آپ نے جو باتیں کہی تھی وہ صحیح نکلی, ہم نے واچ کیا آپ پہ. تو میں نے کہا پھر آپ بتائیے میں ایسے کیسے کام کرتی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن اس طرح سے ہم بھی نہیں, اور کتنی صداقت ہے اس میں نہیں معلوم. وہ گئے تھے ملنے کے لیے, اس وقت کون سی ایم تھے, ان کے ابا تھے جام صادق. جام صادق. ہاں, ان لوگوں نے بلا کے تقسیم کس طرح سے ایم کیو ایم کی گئی. انہوں نے اپنی جیب سے تصویر نکالی قائد تحریک کی, کا دیکھو انہیں میں جیب میں رکھتا ہوں, اور ایک لسٹ پکڑائی انہیں کہ دیکھو یہ لسٹ آئی ہے تمہاری پارٹی کی طرف سے کہ یہ کرمنل ہے, تو تم لوگ پکڑے جاؤ گے تو بہتر یہ ہے کہ تم چلے جاؤ. تو وہ پھر واپس آئے یہاں 90 آ کے 90 پہ ظاہر ہے طیش میں تھے شاید. میں خود تو نہیں موجود تھی, لیکن پتہ یہ چلا کہ قیادت کو اٹھا کے اپنے ساتھ لنڈی لے گئے. اچھا. کچھ تھوڑی سی ہل جل بھی ہوئی, پریشانی بھی کہ کیا ہوا یہ, لیکن پھر واپس چھوڑ دیا. لیکن یہ مجھے معلوم ہے, یہ مجھ سے بھی کہا گیا کہ ان کو سمجھائیے کہ یہ نکل جائیں یہاں سے, کیونکہ گرفتار ہو جائیں گے تو مسائل ہوں گے. تو انہوں نے ہمارے, میں پتہ نہیں نام بھولنے لگی ہوں, ہمارے ابھی بھی جو ایم این اے ہیں انہوں نے ان کے سب کے ارجنٹ وہ بنے پاسپورٹ تو تھے, ویزے لگے, اور یہ کوئی 60-62 لوگ یا اس سے کچھ زیادہ جو تھے. وہ ان لوگوں کے پاس پورے پیسے بھی نہیں تھے, کچھ پیسے پارٹی میں نے دیے ٹکٹ کے, کچھ چندہ جمع کیا, اور یہ اس رات نکل گئے یہاں سے. عظیم بھائی نے بہت سمجھا کے کہ پریشان مت ہو تم لوگ. اچھا مجھے بھی یہی بتایا انہوں نے کہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ان کی گرفتاریاں ہو جائیں گی تو پھر چھڑانا مشکل ہو جائے گا, اور یہ لوگ تذبذب میں تھے کہ ہم جائیں کہ نہ جائیں, ان کی کیفیت یہ تھی. لیکن میں نے بھی یہی کہا کہ نہیں چلے جائیے تاکہ معاملات زیادہ نہ خراب ہوں. یعنی آفاق احمد اور ان کے جو ساتھی تھے ان کی بات کر رہے ہیں. ہاں, عامر خان بھی تھے. تو یہ لوگ چلے گئے. صبح اٹھ کے میں کام سے اپنے جب گیٹ سے باہر نکلی نا, تو ایک بہت بڑا بینر لگا ہوا تھا جو قائد کا کیا تھا, غدار ہے قائد کا. ہاں وہ غدار ہے. میں خود بھی چونک گئی اس کو دیکھ کے, لیکن پھر پتہ چلا سارے شہر میں ہی لگے ہوئے ہیں. پھر آفاق بھائی کا فون آیا میرے پاس جب وہ پہنچ گئے کہ باجی میں نے سنا ہے اس طرح کے بینرز لگے کہ جو قائد کا غدار ہے موت کا حقدار ہے. میں نے کہا بینر لگے ہوئے تو ہیں. تو سمجھیے پھر بنی ہے حقیقی. اس کے بعد بنی تھی, یہ کافی عرصے وہاں رہے, پھر یہ لوگ واپس آئے, لاہور میں رہے, کہیں وہاں رہے. پھر اس زمانے سے میں ایم کیو ایم سے استعفیٰ دے چکی تھی نا, تو میں ایم کیو ایم میں ان نہیں تھی, لیکن ان لوگوں کو جہاں جہاں کسی ہیلپ کی ضرورت ہوتی تھی یا اس کی وہ میں کر دیا کرتی تھی. پھر وہ مرحلہ کیسا آیا کہ آپ کو ایم این اے تک پہنچی آپ, اور 3 دفعہ مخصوص نشستوں پہ جا کے آپ ایم این اے بنی, اور پھر وہ ٹائم بھی آیا کہ جب شاید خاقان عباسی صاحب کے لیے آپ نے کنٹیسٹ کیا. تو وہ مرحلہ کیسا تھا کہ آپ کو وزیر اعظم کے بھی نامنیٹ؟ وہ یہ ہوا تھا کہ میں تو پھر کیونکہ ایم کیو ایم سے ہٹ چکی تھی, لیکن میری والدہ اور میرے بھائی سے کیونکہ ان کی دوستی تھی تو مراسم بھی رہتے تھے. میرے بھانجے کی شادی لندن میں ہوئی تو میں وہاں گئی تھی, تو میں تو 2 دن رہ کے واپس آ گئی, لیکن امی اور میرے بھائی تھے, تو جب انہیں پتہ چلا تو یہ لوگ آئے میں, تو انہوں نے امی کو اور بھائی کو اپنے پاس بلا لیا, اپنے گھر میں ہی بلا کے رکھ لیا. تو امی نے ہماری فون کیا کہ بھئی الطاف تو مجھے یہاں لے آئے, اور حالانکہ ان کا واپسی کا ٹکٹ تھا, اور ابھی کہہ رہے ہیں ابھی نہیں جائیں گی آپ. کافی سال بھر رکھتا انہوں نے وہاں تک آپ کی والدہ کو ہماری.
اور انہیں یہ بھی پتہ چلا کہ میں بھی آئی تھی، تو ان سے تو لوگ بھاگ بھاگ کے ملنے جاتے تھے، لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا، میں نے گئی۔ تو امی ہماری رہیں، لیکن امی کے 2-3 مہینے کے بعد فون آنا شروع ہوئے کہ بھئی وہ مجھے نہیں آنے دے رہے بالکل۔ تو ان کی بیوی بھی تھی اس زمانے میں، ہاں ساتھ ہی رہتی تھی، کیا ہاں کیا نام تھا، بچی بھی تھی اور اچھا جو فضا ان کی صاحبزادی، جی جی قبول فیملی کی کسی خاتون سے؟ جی جی جی۔ تو وہ امی فون کرتی رہی کہ بھئی تم آ جاؤ، تم چکر لگا لو۔ میں نے کہا نہیں ابھی میرا تو کام ہے بہت، میں نہیں آ رہی، لیکن کافی اصرار کیا کرنی ہے تو میں لینے آنا پڑے گا، تو شاید مجھے جانے کا وہ مل جاؤ، اور آپ ملنا چاہ رہے ہیں تم سے، بار بار بتاتی نہیں وہ۔ تو میں پھر جب لینے گئی تو میں نے کہا کہ میں وہاں ٹھہروں گی نہیں، اور ان کے گھر پہ تھی میری دوست تھی ایک وہاں بہت اچھی، میں نے اس کو فون کیا کہ میں آ رہی ہوں، لیکن جب میں پہنچی تو وہ میری دوست آئی بھی تھی لینے کے لیے، لیکن پہچان گئی میں لوگوں کو، وہ ہمارے ہی لوگ تھے وہاں کے لندن کے، وہ ایئرپورٹ پہ آئے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا نہیں میں شام کو آ جاؤں گی ملنے کے لیے، میری دوست کہنا نہیں، بھائی نے کہا کہ سیدھا آفس لے کے آؤ، آج صبح جلدی آ گئے تھے۔ تو پھر میری طویل عرصے کے بعد پھر ان سے ملاقات تھی، دعا سلام ہوئی۔ 2-3 لوگ بیٹھے ہوئے ہمارے بڑے ان میں سے ہیں، اچھے افسران میں سے، ایک انہوں نے الیکشن بھی لڑایا تھا بعد میں، تو وہ لوگ بھی تھی۔ تو الطاف انہوں نے بتانے لگی کہ کشور کرنی ہم جانتے ہیں، ہماری تو بہت دوستی ہے ان سے، وہ دوسرے تھے وہ بھی جانتے تھے، انہوں نے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو انہوں نے الطاف حسین نے کہا کہ بھئی انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، تو انہوں نے پوچھا کیوں، تو میں نے کہا الطاف بھائی میں بتا دوں استعفیٰ کیوں دیا تھا، جو آپ وجوہات مینشن کر چکی ہیں؟ ہاں اچھا کہ نہیں بالکل نہیں بیٹھے۔ پھر ٹل گئی بات، دعا سلام ہوتا رہا۔ پھر انہوں نے اس کے 2-3 گھنٹے کے بعد ایک جگہ کوئی گھر خریدا تھا ان لوگوں نے، اور اس کا افتتاح ہونا تھا، تو سب نے کہا کہ آپ بھی وہاں پہ چلیے۔ تو پھر ایک لے کے گئے ہمیں، اس زمانے میں انور اور دوسرے اور محمد انور ہوتے تھے، محمد انور دوسرے نام میں وہ بھی تھے، ہاں بالکل ہاں وہ لوگ بھی تھے سب، اور لے کے گئے، ایک گھر تھا، پھر اس کا ربن وغیرہ کٹا، پھر سب بہت سجا ہوا تھا۔ تو پتہ چلا کہ یہ افضا کے لیے ہے یا کیا کچھ اس قسم کی چیز تھی۔ تو اس میں سارے لوگ تھے، سلیم شہزاد تھے، اور پرانے لوگ، سارے لوگ سب، ڈاکٹر عمران فاروق تھے، سب تھے، یہ کرسی پہ بیٹھے تھے، اور باقی سب لوگ اس پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مجھ سے انہوں نے پوچھا الطاف حسین نے کہ آپ کچھ اکیلے بات کرنا چاہتی ہیں؟ میں نے کہا جی۔ تو پھر سب سے کہا آپ لوگ بیٹھے، میں آ رہا ہوں، اور اسے بالکل برابر ہی کمرہ تھا، تو اس میں بیٹھے سامنے کہنے کہی، میں نے کہا اب یہ بتائیے کہ زرین مجید کے شوہر جب شدید بیمار ہوئے ہاسپٹل میں، اور جب انتقال ہوا تو یہ مسئلہ تھا کہ جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ نہیں تھے، وہ آپ کی کارکن تھی، چیئرمین تھی، ہاں۔ میں نے کہا آپ کے خوف سے جنازہ اٹھانا مشکل ہو گیا۔ پھر میں نے کہا کہ اس کی والدہ کا انتقال ہوا عامر خان کی، وہاں بھی والد کا، وہاں بھی ایسے ہی تھا کہ جنازہ اٹھانے والا نہیں تھا کوئی، اور سب سے برا یہ ہوا کہ آفاق کے گھر کو جب توڑا پھوڑا، اور جب وہاں پہ ٹی وی اٹھا کے باہر پھینکا اور اتنا ہنگامہ ہوا، تو وہ سارا سلیم شہزاد کی حکم تو ہو رہا تھا، اور میں نے کہا اسی پارٹی کے آدمی کے حکم سے ہو رہا تھا جنہیں آپ شیر کہتے تھے، محفلوں میں دونوں کو کھڑا کر کے شیر کہتے تھے۔ عامر خان کے گھر میں آگ لگائی گئی تو وہ تو لاپتہ ہو گئے تھے، لیکن ان کی بیوی نے گھبرا کے فون کیا کہ آگ اوپر تک آ رہی ہے، بچے میں کیا کروں؟ تو میں نے وہاں کے محلے کے لوگوں کو دوڑایا کہ بچوں کو نکالو باہر وہاں سے جا کے۔ تو اتنا تکلیف کا وقت، یہ سب کیا ہے؟ خاموش سنتے رہے ویسے کہنے، اور تو میں اور جو ایسے واقعات سے ان کو بتاتی رہی، کہ کہنے لگی بہت سنجیدگی سے کہ آپ اپنے تک ہی رکھیے گا، کسی اور سے یہ بات مت کیجیے گا، آپ مشکل میں آ جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں خوشی اس بات کی کہ آپ نے پوچھا، اور میں نے وہی حقائق ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔
میں ان سے ڈیل ملنے جاتی ہوں، آفاق سے بھی اور عام میں جاتی تھی میں ان کا میں جاتی ہوں، کہنے ہاں میں نے سنا۔ پھر وہ آ کے بیٹھے ان لوگوں میں باتیں کرتے رہے، پھر کہنے لگے کہ بھئی دیکھیں میں کشور زہرا جو پر اتنا اعتماد کرتا ہوں کہ یہ جو بات بھی کہیں گے اس میں سچائی ہوگی، تو وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ یہ کب تک ٹکڑے رہیں گے اور کیا ہوگا کہ ایک دم دو لوگ اچھل گئے۔ کس کے بارے میں؟ میں نے کہا عامر اور آفاق کے بارے میں۔ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ حالات ہے، کیسے انہوں نے کہا، کیسے انہوں نے جرأت کی۔ کہ لے میں نے سنی ہے بات، آپ لوگ بھی تمیز سے سنیں، بہت سیٹل کیا سب کو، لوگ ایک دم کھڑے ہو گئے کہ یہ کچر باجی نے کیسے نام بھی لے رہا ہے، کتنا ہوتا ہے نا ایک۔ تو خیر اس طرح پھر کہنے لگے نہیں نہیں خاموش بیٹھے، ان سے ایک میٹنگ کریں آپ لوگ۔ پھر دوسرے دن انہوں نے میٹنگ کروائی تو اس میں ڈاکٹر عمران خان اور عمران فاروق، ہاں عمران فاروق، تو یہ لوگ بیٹھے۔ تو وہ مرحلہ کب آیا کہ جب آپ کو ایوان کے اندر بھیجا اور پھر آپ ایم ایل اے بنی، اور پھر اس کے بعد اس کے بعد کا ہے۔ اس کے بعد ہے؟ ہاں۔ تو کیونکہ لندن پہنچ گئی تھی تو میں پھر وہ ڈاکٹر صاحب اور وہ سب بیٹھے اور وہ سارے ثبوت کیا آفاق نے یہ کیا، عامر نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، سب کچھ بتاتے رہے۔ میں نے کہا دیکھیے آدھی باتیں سچی ہیں آدھی غلط ہیں، پھر تو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، میں تو ایک مناسب راستہ، یعنی کہ آپ چاہ رہی ہیں کوئی بیچ کا راستہ نکل جائے جو کہ پورے قوم کے لیے ایک بہتری کا راستہ ہو، بالخصوص کراچی اور سارے چریلا۔ اچھا میں جب لندن آ رہی تھی تو میں کیونکہ جیل جاتی رہتی تھی ملنے، تو کبھی ملاقات میں خط دیتی تھی تو میں نے دونوں کو خط دیا تھا، تو عامر بھائی کا تو آیا تھا کہ ہاں بھائی جی دیکھ لیجئے، آفاق بھائی کے بعد نہیں بھائی خبردار خطرناک تو میں نے کہ لیکن جب میں گئی اور یہ ہوا اور جب میں واپس آئی تو مجھے یہی کہا گیا کہ الطاف حسین نے بھی سمجھایا کہ آپ چپ کر گئے، نہیں پھر یہ بات کی گئی کہ آپ پارٹی جوائن کریں باقاعدہ طور پہ تو میں نے کہا کہ نہیں میں نہیں کر سکوں گی، کہ میں اس وقت میں نے کہا ایس آئی یو ٹی بہت ذمہ داری ہے یہاں پر۔ اب ہم چاہیں گے ایسا یو ٹی پہ آپ بتائیں کہ وہ آپ کی زندگی کا مرحلہ ہے جس میں آپ نے ڈاکٹر ادیب رضوی کے ساتھ مل کے ایک بڑے انسانی مشن کو اٹھا کہ وہ کیا کہانی ہے، وہ کیوں لوگوں تک نہیں پہنچ سکی بات، کیونکہ آج دنیا کا بچہ یہ جانتا ہے کہ ایسا یو ٹی کام کر رہا ہے انسانیت کے لیے، لیکن ایک دفعہ جب میں بطور رپورٹر آپ کے پروگرام کی کوریج کے لیے آیا تو آپ نے مجھے بتایا کہ وہ وقت وہ تھا کہ جس میں ادیب بھائی آپ لوگوں کے گھر آ کے چادریں لے کے چلے جایا کرتے تھے، کہ مجھے تو ذرا اس وقت اور اسٹرگل کے متعلق کچھ بیان کریں۔ دیکھیے ہم ناظم آباد میں رہتے تھے اور رضوی صاحب بھی ناظم آباد میں ہی رہتے تھے، لیکن ان کے ایک بہت گہرے دوست میرے بالکل گھر کے سامنے رہتے تھے، تو ان کا آنا جانا وہاں تھا، تو اس طرح ہم سب کا ایک گروپ بن گیا تھا بڑا اچھا، اور میری دکان بھی تھی، تو وہ اکثر کہتے تھے، وہ دیر رات سے آتے تھے ہاسپٹل سے، ایک ٹوٹی پھوٹی گاڑی تھی ان کی، اکثر فون آتا تھا کہ وہ گاڑی بند ہو گئی، تو یہاں سے سب بھاگ کے جا کے دھکا لگا کے ان کی گاڑی لاتے تھے، تو ایک بہت اچھا ہم دوستوں کا گروپ اور وہ تھا، اور ان کی بیوی ڈاکٹر حاجرہ، وہ قدرت کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کے لیے ایک تحفہ تھی۔ اس وقت ایسا یو ٹی کی باقاعدہ بنیاد رکھ دی گئی تھی یا نہیں اس وقت نہیں رکھی گئی تھی، تو وہ وہاں پھر یہ کرنے لگے تھے، اکثر رات کو جب یہ سب اکٹھے ہوتے تھے دوست، میں بھی ہوتی تھی، تو کہتے تھے میں صبح تمہارے یہاں چائے پیتا ہوا جاؤں گا۔ اچھا میں بھی اسکول کے بچے تیار کرتے، وہ بھی جلدی جاتے تھے، تو اکثر آتے تھے تو انہیں بستروں سے سب اٹھے ہوئے ہوتے تھے، انہیں جہاں جہاں چادریں نظر آتی اس کے وہ اٹھا کے لپیٹ کے لے جاتے تھے۔ میں بعد میں کہتی بھی تھی آپ میں کب تک اپنی چادریں بناؤں آپ کو، یہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا آ کے دیکھو۔ تو جب میں گئی تو ایک برآمدے میں یورولوجی وارڈ تھا، یہ سول کے اندر جو کہ اپنے برآمدے میں کھلاتا ہے، اور 8 بستر تھے اور چھوٹا سا ایک کاؤنٹر بنا ہوا تھا۔ ٹھیک۔ اور میں بتاؤں رضوی صاحب ایک بہت مختلف انسان ہیں، بالکل مختلف انسان ہیں، تو جب مجھے اندازہ ہوا جا کے کہ حکومت کے پاس کمی ہے یا بد نظمی ہے، چادریں نہیں ہیں، مشکلات ہیں سب، اور پھر مجھے انہوں نے بتایا کہ دیکھو جب میں اسٹوڈنٹ تھا یہاں پہ تو میں دیکھتا تھا کہ لوگ اس لیے مر جاتے تھے کہ دوا کے پیسے نہیں ہیں۔ میڈم آپ سے بات ہو رہی تھی ایسا یو ٹی کے حوالے سے، وہ وقت کیسا تھا جب آپ لوگ اس کو ایک چھوٹے سے پودے سے ایک تناور درخت بنانے کی جانب گامزن تھے، اور آپ کا اس میں کیا رول رہا اور کس طریقے سے آج یہ ایسا یو ٹی ملک کے کونے کونے تک پھیلنے جا رہا ہے اور لوگوں کے لیے خدمات انجام دے رہا ہے؟
देखिए रजनी साहब, चादरें ले आते थे ना, तो उस वक्त में फिर गई और देखा हाँ चादरों की कमी भी थी। लेकिन रिजवी साहब जो बातें करते थे, जो करना चाहते थे, वो चाहते थे कि कोई इसलिए न मरे कि उसके पास दवा के पैसे नहीं हैं, कोई मरीज यहाँ नंगा ना रहे, महंगे से महंगा इलाज हो, मैं करूँगा। तो मैं सोचती थी ये बिल्कुल शेख चिल्ली का ख्वाब तो नहीं है, कहीं ये हो ही नहीं सकता, समझ में नहीं आता। लेकिन रिजवी साहब जैसे लोग अब पता नहीं इस दौर में पैदा होंगे कि नहीं, कि जो कुछ उन्होंने किया वो वाकई कमाल है। देखिए ये लोग अमूमन फैसला कर लेते हैं इंसान के रवैयों को देखने में, लेकिन मैं आपको बताऊं, जो सामने रवैया नजर आ रहा होता है वो कभी उस पर फैसला नहीं करना चाहिए। मैं मिसाल बताऊं कि हमारे यहाँ ट्रांसप्लांट शुरू हो चुका था, ये एसआईयूटी बन चुका था। तो उस वक्त मैं एक दिन पहुंची, लिफ्ट से जैसे ही मैंने बाहर पाँव निकाला ना, तो रिजवी साहब की बहुत गरज चमक की आवाज आ रही थी, बहुत गुस्से में। और एक खातून बड़ी सहमी हुई, दुपट्टा लिपटी हुई खड़ी हुई थी और लोगों से कह रहे थे इन्हें इसी वक्त यहाँ से हटाओ और ये 1 महीने तक यहाँ कदम नहीं रखेंगी। इतने गुस्से में। अब जब मैंने गौर से देखा तो वो एक ट्रांसप्लांट हुआ था, उसकी माँ की वो। अच्छा। तो और वो हट ही नहीं रहे थे कि इन्हें निकालो यहाँ। पेशेंट की वालदा थी। पेशेंट की वालदा थी। तो फिर मैं जब वो गए अंदर की तरफ, तो मैंने कहा सर क्या हो गया आपको, ये उस लड़की की माँ है जिसका क्या आपने सर्जरी की है? कहने लगी वो नहीं, उसकी माँ मैं हूँ। वाह। तो मैंने कहा कि सर वो रो रही है खड़ी हुई, उसको रोने दो। रात आई थी, बगैर बताए किसी ने घुसा दिया यहाँ पे, वो कोफ्ता खिला के चली गई है, वो रजिस्ट्रेशन में चली गई है, ये उसकी माँ नहीं है। तो मैं यही सोच रही थी, जब वो इतने गुस्से में गरज चमक रहे थे, तो मैं कह रही थी कितने खराब इंसान है ये। लेकिन जब उन्होंने ये कहा तो फिर उनकी असल हकीकत सामने आ गई मेरे। यानी कि पेशेंट के लिए वो अपने आप को इस हद तक तवज्जो देते हैं। हाँ, अंदर आने के बाद आज भी देखिए ये है वहां पर कि अगर पेशेंट जब अंदर आ जाए तो फिर वो आ गया, फिर वो हमारा पेशेंट है। और आपको मालूम है कि जिस वक्त इसके चीजें बन रही थी और उसमें एक पर्ची भी होना, अक्सर तो फ्री हॉस्पिटल भी जो होते हैं ना, वो 5 रुपए की 10 रुपए की पर्ची है, पर उन्होंने कहा नहीं, पर्ची का तो नाम नहीं, टोटल फ्री इलाज होता है यहाँ पे। और बड़े अमीर लोग भी यहाँ पे आके इस सहूलत से मुस्तफिद हो रहे होते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जाना चाहते बाहर और कमाल मेहनत की है कैसे। इसमें उनकी फैमिली की भी सपोर्ट थी, 2 बच्चे हैं उनके, एक बेटा और एक बेटी, दोनों डॉक्टर हैं, उनकी बीवी भी डॉक्टर हैं। और मैं ये कहती थी डॉक्टर हाजरा आपको एक अल्लाह की तरफ से तोहफा है, क्योंकि जितना आप मसरूफ रहते हैं उनकी मोहब्बत है जब इंतजार में जिंदगी गुजार रहे हैं। तो आपको मालूम है ना, दिन का पता होता था ना रात का पता होता था, जिस तरह से उन्होंने काम किया है। अच्छा, अमूमी तौर पे लोग तो ये समझते हैं कि भाई एसआईयूटी गुर्दों के इलाज के हवाले से एक यूरोलॉजी का एक बड़ा मशहूर, लेकिन अब उसमें गालिबन मुख्तलिफ शुबहजात कायम हो गए हैं। देखिए मैं रिजवी साहब की सोच बताऊं कि उस वक्त जब किडनी के लोग आते थे ना, किसी को पता चलता था कि हार्ट प्रॉब्लम है तो कहते थे से काम भेजे, तो फिर उन्होंने हार्ट पे डॉक्टर रखा। फिर पता चलता था किसी और चीज का है, तो अब वहां पे ऑन्को का भी इलाज होता है। तो हर चीज उनके जहन में फिर ये हो गया कि एक शेल्टर के नीचे सब चीज हो। जब एक गुर्दे का परेशान आदमी आएगा और उसको दूसरी तकलीफ होगी तो वो कहाँ जाएगा, उसकी तो जेब में पैसे भी नहीं है। तो उन्होंने एक टोटल जिम्मेदारी जैसी होती है ना, उस तरह से अपने ऊपर। तो अभी कितने शुबहजात हैं जो इस इदारे के अंदर चल रहे हैं और काम कर रहे हैं? देखिए अगर पेशेंट आता है ना, तो आता तो किडनी उसके लिए है, उसमें भी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी, रोबोट पे भी ऑपरेशन हो रहे हैं उनके यहाँ बहुत Exactly. तेजी के साथ। अभी पिछले दिन मैंने एक बच्ची एडमिट की थी, दूसरे दिन उसे करके चला दिया उन्होंने। हर एडवांस चीज उनके पास है, मतलब उन्होंने सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पे की हुई है, यही कि आने वाला मरीज जो है वो परेशान होकर वापस न जाए। और अभी आप लोगों ने जो नई बिल्डिंग ली है जिसमें गालिबन अब वो मुकम्मल तौर पे फाल हो गया है, वो आपने फैसला कैसे लिया? उसके लिए आपने क्या रिसोर्सेज इस्तेमाल किए? और देखिए वो मैं उस वक्त वो थी उसमें थी केएमसी में। तो अपने इजलास में मैंने वो जमीन पड़ी हुई थी, वैसे ही लोग छकड़ा गाड़ियां खड़ी कर देते थे, वो करते थे। तो वहां से वो जमीन मैंने ली थी, मैंने लेके और फिर इनको दी थी, और वहां पे बच्चों का वार्ड बनाया गया अलग, एक बड़ा वार्ड है।
اس میں اس وقت تو حکومت سندھ کا بڑا تعاون نظر آتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ ایسا یوٹی کے حوالے سے, جی ہے. اور جو اوائل کے دور تھے اس میں کیا آپ کو کچھ مشکلات بھی دیکھنے میں آئیں, اور وہ وقت آپ نے کیسے نکالا, اور مشکلات کو کیسے فیس کیا, اور کچھ ایسے واقعات بھی سنائیں جو کہ آپ کی اب دیکھیے, میموری میں ہاں مطلوب ہو. ایک زمانے میں اتنی پریشانی تھی کہ پیسے کیسے آئیں, کہاں سے آئیں. اچھا دیدی صاحب کا ایک مسئلہ یہ تھا, نہ کیمرے میں سامنے آنے کو تیار, نہ وہ اخبار میں تصویر آنے دینے کو تیار, بلکہ جو ڈونرز وغیرہ ہم لے کے بھی آتے تھے نا, تو کچھ اصول اور ان کے مزاج کی وجہ سے بنائے گئے. وہ آپ کو معلوم ہے کہ میں بچوں کا وارڈ ہو یا کچھ ہو, تو شروع میں دیکھا تو کچھ لوگ اپنے بچوں کو لے کے آ رہے ہیں, مٹھائی کا ٹوکرا لگے کہ ہمارا بیٹا مریضوں کو مٹھائی بانٹے گا. رضا صاحب نے کہا کہ نہیں, آپ رکھ دیجئے, جس کی ڈیوٹی ہوگی یہاں پر وہ نرس بانٹے گی, یہ اصول ہے وہاں کا. تو اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی تھی, لوگ برا تو مانتے تھے بہت. جیسے کوئی لوگ آتے تھے, جی دیدی صاحب کے ساتھ تصویر کھنچوائیں گے چیک دیتے ہوئے, وہ چیک دینا ہے تو دے جائیے ورنہ سلام. تو رسپیکٹ کا ایک وہ تھا, آپ نے وہ پڑھا ہوگا نا اس کا کہ مفت علاج عزت نفس کے ساتھ. تو وہ بالکل نہیں چاہتے کہ کسی مریض کو یہ معلوم ہو. اب جیسے ایک سسٹم میں نے وہاں پہ ڈالا تھا جو اس وقت بھی قائم ہے, کہ عید سے ایک دن پہلے جن بچوں کی طبیعت بہتر ہوتی ہے ان کو چھٹی دے دی جاتی ہے, لیکن جو بہت بیمار ہوتے ہیں ان کو نہیں دی جاتی. تو وہ بڑے روتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں. تو اتنا مشکل کام ہوتا ہے کہ یہ پتہ چلتا ہے اسی دن کہ یہ بچے رہ سکیں گے. لیکن اسی دن میرا کیونکہ گارمنٹ سے تعلق ہے, پھر میرا آدمی یا لڑکی جاتے ہیں, سب کا ناپ لے کے آتے ہیں, کپڑے تیار ہوتے ہیں, تو چوڑی, مہندی, کپڑے, کیک, یہ تمام چیز. اور رضوی صاحب ابھی تھوڑی سی طبیعت خراب ہے پھر بھی آتے ہیں, لیکن رضوی صاحب خود آ کے ان کا کیک بچوں کو کٹواتے ہیں, ان کو کھلاتے ہیں. اور اگر کوئی ویسے آ جائے کہ ہمیں بچوں کو بانٹنا ہے, کہتے ہیں آپ رکھ جائیے, سسٹر بانٹیں گی. چلے عید کی دن ہاں, سیلف ریسپیکٹ جو ہے نا, وہ ان کا اصول ہے. یعنی کہ آپ جو اس وقت کام کر رہے ہیں وہ مکمل طور پہ فلاحی ہے, اس میں کسی بھی قسم کا کوئی منافع اور کسی بھی قسم کا کوئی کہہ لیجیے کہ کمرشل بنیادوں پہ کسی نہیں, بالکل نہیں. جیسے ادارہ جیو کے نام سے جو ہے, اس کے تحت ایک میں خود دیکھ رہی تھی معاشرے میں جو کچھ چیزیں ہو رہی ہیں, یہ تبدیلیاں آئی ہیں, نشہ بڑھ گیا اور کیا کیا, تو مجھے یہ خیال آتا تھا کہ ان لوگوں کے پاس رول ماڈل نہیں ہے کوئی. تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ رضوی صاحب سے اچھا رول ماڈل کہاں ہوگا. تو میں نے پھر ان کی اجازت سے ایک پروگرام شروع کیا اسٹوڈنٹس کا, ابھی بھی ہوتا ہے وہ, تقریباً 7,000 بچوں کو تو میں نے ٹرین کیا اس میں. تو ہم 9th 10th اور اے لیول اور او لیول کو میں اسکولوں کو لکھ کے اسکولوں کی اجازت سے ان بچوں کو, گرمیوں میں ہوتا ہے یہ 1 مہینے کا, اور سردیوں میں جو سردیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں اس میں, اس پروگرام کا عنوان ہے کہ ہاؤ ٹو ہینڈل پیشنٹس. اور میرے خیال والنٹرس ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے بچے, آپ اسی میں آئے تھے شاید. ایگزیکٹلی وہی پروگرام تھا آپ کا. اچھا, اس میں ہم پہلے دن بچوں کو راؤنڈ کرواتے ہیں نان انفیکشن ایریا میں, اور سب بتاتے ہیں. پھر میں واچ کرتی ہوں دن کے بچوں کی اپنا کیا رویہ ہے. تو اس سے بچوں نے بہت کچھ سیکھا. جیسے ایک دفعہ ایک لڑکی آئی, تو جب پہلے دن آئی نا تو اندر گئی تو اس کے ہاتھ میں پیپسی کا ایک ٹن تھا, وہ پیتی رہی. پھر کچھ دیر کے بعد اس کا ڈرائیور آیا, وہ پھر دے گیا اسے. تو جب اگلے دن وہ آئی تو میں نے اس کو بتایا کہ آپ یہ یہاں نہیں پئیں گے, صحت کے لیے بھی اچھی نہیں ہے یہ, تو اور مہنگی بھی ہے. تو کہنے نو آنٹی دس اونلی 30 روپیز. تو میں نے اس کی ڈیوٹی پھر بچوں کے وارڈ میں لگائی. اتنے غریب بچے آتے ہیں وہاں پر. وہیں پہ وہ زینب جس کو آپ نے سنا, زینب ہوتی ہے, زینب نابینا تھی, میں معذوروں پہ کام کرتی ہوں نا, اس کو میں یہاں لے کر آئی تھی. وہ اتنی گھبراتی تھی, اسے گھر والوں نے باہر نہیں نکلنے دیا تھا. تو میں نے کہا نہیں. تو وہ جو ڈپریشن کی طرف جا رہی تھی, جب اسے میں نے یہاں لا کے بٹھایا, تو بچے اس کا میوزک سنتے ہیں تو دوا بھی پی لیتے ہیں, انجیکشن بھی انتظار کرتے ہیں کہ جب زینب باجی آئیں گی تب دوا کھائیں گے. تو رضوی صاحب نے اس کی ڈیوٹی وہاں رکھی ہے, اور اس کے علاوہ کینسر والے وارڈ میں, کیونکہ کینسر کی ڈائگنوسس آدمی کو جھٹکا دیتی ہے بس.
بالکل. تو وہاں پہ ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ لوگ چائے پیئیں، بسکٹ کھائیں اور اپنی پسند کے. تو جب وہاں ہوتی ہے زینب تو پرانے گیت گا رہی ہوتی ہے جو وہ لوگ کہہ رہے ہوتے. تو میں یہ بتا رہی تھی کہ وہ بچی پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ جس دن بچوں کی سرٹیفکیٹ سیریمنی ہوتی ہے نا تو ان کے ٹیچرز کو بھی بلاتے ہیں اور گھر سے ان کے کوئی آئے. تو بچے وہیں رہتے ہیں 10 دن وہیں قیام رہتا ہے؟ نہیں صبح سے لے کے 2:30 بجے تک. اور کس ایج گیپ کے آپ کس ایج بریکٹ؟ 9th 10th A level O level. اوکے. ہاں تو پھر ان کو سرٹیفکیٹ جب ہم دیتے ہیں تو پیرنٹس کو بلاتے ہیں. اور کو تو جیسے وہ بچی تھی نا جب اس نے 1 مہینہ کام کر لیا نا تو پھر خیر جس دن سرٹیفکیٹ سیریمنی ہوتی تو کچھ بچوں کو ہم مائک بھی اسٹیج پہ بلا کے دیتے ہیں. تو جب اس کو دیا تو سب سے پہلے اپنے ماں اور باپ کو مخاطب کیا جو بچی کے کین پی رہی تھی. جو ہاں اس نے کہا کہ میرا پاکٹ منی بڑھایا جائے، میں یا ڈونیشن میں ڈالوں گی. اور آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں. وہ ڈرائیور تو ابا آپ کے کپڑے پہنتا تھا، ماسی آپ کے کپڑے پہنتی ہے، آپ کو نہیں پتا لوگوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، چپل نہیں ہیں، جوتے نہیں. اس نے غربت دیکھی نا وہاں پہ. تو اچھا وہ ابھی بھی آج کل امریکہ میں خط لکھتی ہوں وہاں سے. اسی طرح سے ایک دفعہ ایک پروگرام میں ایک کافی ضعیف عورت آئی تو میں نے کہا پتہ نہیں کس نے اپنے گھر سے اتنی بوڑھی عورت کو بھیج. خیر وہ بیٹھی تو انہوں نے ہاتھ ہلایا کہ نہیں میں بات کروں گی. تو ہم نے مائک دیا ان کو. تو کہنے یہ بتائی ان کے بچے کا نام تھا پتہ نہیں عاطف یا کچھ ایسا، کہ آپ نے مطلب اس کو کیسے سکھایا، کیا سکھایا. تو میں نے کہا خیریت کوئی غلطی نہیں. اب میری دوا وہی بناتا ہے، میں کھل جاؤں تو رات میں آ کے ڈھکتا ہے، مجھے پنکھا ہلکا کرتا ہے میرا، صبح بھی بتا کے نکلتا ہے، اور رات کو سونے سے پہلے میرے پاس. یہ تو آتے ہی نہیں تھا گھر میں، یہ تو گاڑی لے کے چلے جاتا تھا، یہ تو کمپیوٹر لے کے بیٹھ جاتا تھا، یہ تو انسان کا بچہ بڑی بوڑھی جیسے بولتے ہیں. احساس ذمہ داری پیدا ہو گیا. کیونکہ رضوی صاحب کو میں بچوں کے سامنے ایک رول ماڈل کے طور پر وہ دیکھتے تھے آنکھوں سے. کوئی ایسا نہیں کہ میں رضوی صاحب کو گڈا بنا کے کھڑا کر دی. رضوی صاحب کام کرتے ہیں اور اس میں ایک لیکچر رضوی صاحب کا ہوتا بھی تھا تو وہ بھی بچوں کو بتاتے تھے کہ کس طرح سے کرنا تھا. آپ یہ سمجھیے کہ رضوی صاحب کا انسپریشن لے کے یہ بچے نکلتے ہیں نا جب وہاں سے تو یہ بہت چینج ہو جاتے ہیں، بہت بڑی تبدیلی آتی ہے. تو میں کہتی ہوں کہ ہم اپنے رول ماڈل بچوں کو دکھائیں. دیکھیے موجودہ حالات بھی جو ہیں اس میں بہت ضروری سمجھتی ہوں کہ ہمیں بچوں کو آئیڈیل ضرور دینا چاہیے. اور پاکستان کے معاشرے میں کام کرنا جو کہ فلاحی کام ہے جی اور لوگوں کی جانیں بچانے کا کام ہے، اس سے بہتر کام تو کوئی ہو نہیں سکتا. تو کیا آپ سمجھتی؟ اور مجھے رضوی صاحب کی پالیسیز اتنی میں کہتی ہوں یہ انسان ہیں کہ فرشتہ ہیں. کہ جس وقت پہلا ٹرانسپلانٹ ہوا تو وہ دونوں کشمیری تھے، جس نے گردہ دیا وہ بھی اور جس نے گردہ لیا وہ بھی. اور آپ کو پاتے اس کے بعد وہ 20 سال جیا. اس نے بیٹی کی شادی کی، اپنے کام، زندگی مل گئی نا. بالکل. پہلے دن فیصلہ کر دیا تھا رضوی صاحب نے کہ یہاں مریض ہوگا، نہ وہ کشمیری ہوگا، نہ کراچی کا ہوگا، نہ پنجابی ہوگا، نہ سندھی ہوگا، مریض ہوگا. اور وہی اصول ہے. اگر آپ اٹھا کے ہمارا ریکارڈ دیکھیں اب 16,000 کے قریب ٹرانسپلانٹ ہو چکے ہیں ہمارے اب تک آج کی تاریخ تک. لیکن بالکل کوئی ہندو سندھی کچھ بھی نہیں. ایک دفعہ ایک صاحب آئے زکوٰۃ کے پیسے لے کے، اچھی خاصی رقم لے کے آئے تھے، دینے کے لیے مرزر کیا، سب کیا، اور دینے لگے. کہنے لگے اس سے کسی ہندو کا علاج نہ ہو. آہستہ سے رضوی صاحب نے کہا کہ لے جائیے پیسے، آپ واپس کر دی. میرا انسان ہے اور مریض ہے. بڑے اصولوں کے سخت ہیں. آپ نے اس SIUT کی جدوجہد کو، اتنے سالوں کی اس خدمت کو جو ایک مثال بنا کے آج آپ لوگوں نے پیش کیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتی سطح سے مزید آپ لوگوں کو سپورٹ کرنے کی، مزید گرانٹ فراہم کرنے کی، مزید امپاور کرنے کی ضرورت ہے، یا آپ کے ساتھ زیادہ تر تعاون مخیر حضرات کا ہے، یا آپ لوگوں کی اپنے ریسورسز ہیں جس سے آپ اس سارے سرگرمی کو جاری رکھیں گے؟ نہیں دیکھیے اس وقت گورنمنٹ بھی ہیلپ کر رہی ہے اور مخیر حضرات نے بھی ہماری بڑی ہیلپ کی. جو بڑی بڑی بلڈنگیں بن گئی ہیں یہ ایسے نہیں بن گئی ہیں، لوگوں نے خود کام دیکھا. اب دیکھیے وہاں دیوان فاروق کمپلیکس جو ہے، یہ مجھے ایک صاحب نے ٹیلی فون کیا، میرے جاننے والے تھے، کہنے کہ بھئی میں تو تھا نہیں یہاں پہ، میرا ڈرائیور کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا
اسے اٹھا کے کوئی کسی اسپتال میں لے گیا، تو وہ اسپتال جو ہے نا وہاں پہ مجھے بتاؤ ذرا، وہ ایک پیسہ بھی اس سے نہیں لیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ تو میں نے بتایا پھر کہ یہ ہیں یہ ہیں یہ۔ وہ آئے، پھر دیوان فاروق کی پوری بلڈنگ انہوں نے بنوائی۔ تو یہ تھا کہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آنکھوں سے دیکھ کے، اور اب آنکھ بند کر کے دیتے ہیں کیونکہ وہاں پہ اتنی سی خرد برد یا کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر اب کام کرنے والی ٹیم میں شبر زیدی بھی شامل ہو رہے ہیں، کیونکہ دیکھیے سب سے بڑا کام ہوتا ہے اکاؤنٹس کو کنٹرول کرنا۔ تو ان کا اس پروفیشن میں پرفیکشن SIT کی بہت کام آیا۔ کام سب کرتے تھے، کوئی بیمانی نہیں تھی، کچھ نہیں تھی، لیکن اتنا جب چیز بڑھنے لگتی ہے نا تو سنبھالنا اسے ایک بڑا پرابلم ہو جاتا ہے۔ شبر نے آ کے بہت طریقے سے ہر چیز کنٹرول کر لی ہے، اور سارا کام، اور ایک یہ سب والنٹیئرز ہی کرتے ہیں، وہ سب والنٹیئر۔ آپ سارے لوگ جو اس SIUT سے وابستہ ہے، سب فلاحی خدمات ضلع میں افضل؟ ہاں، سوائے اسٹاف کے ان کے، باقی میں نے بھی والنٹیئر ہی کیا ہے کام۔ اچھا، آپ سے جب ہم بات کا آغاز کر رہے تھے اس وقت ہم سیاست پہ بات کر رہے تھے۔ ایک سوال جو کہ اکثر ناظرین ہمارے پوچھتے ہیں ہم سے، اور آپ سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو سیاسی حالات ہیں، اور بالخصوص کراچی کی عوام، اس کا ہمیشہ سے آپ کی سیاسی جماعت جس سے آپ وابستہ ہیں ایک خاص تعلق رہا ہے، اور اپنے مسائل کے حل کے لیے لوگ اس سے وابستہ رہنا کو پسند بھی کرتے ہیں، اور آپ کو اس دور کو بھی یاد کرتے ہیں جب ان کے مسائل حل ہو جایا کرتے تھے۔ اس وقت کی جو سیاسی سچویشن ہے آپ کی جماعت کی، جس کی آپ باقاعدہ رکن بھی ہیں اور جس کی باقاعدہ طور پہ آپ MNA بھی رہی ہیں، اس کا کیا حال ہے؟ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک MQM یہاں کی ہے، ایک MQM کوئی اور ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے، اور آپ کس MQM میں ہیں، اور اصل MQM کون سی ہے، اور کیا معاملہ کیا ہے آخر یہ سارا؟ دیکھیں، اصل میں MQM کی کہانی یہ ہے کہ MQM بہت چھوٹے سے اس سے شروع ہوئی، اسٹوڈنٹ سے بڑی محنت کی، آگے بڑھائی، لیکن جب وہ پھیل گئی اور بڑھ گئی تو اس طاقت کو استعمال کرنے والے بھی آ گئے کہیں سے۔ اور صحیح بات ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ بلا منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، کیونکہ ابتدا میں بڑی قربانیاں دی ہیں MQM نے، ان کے نوجوان مارے گئے ہیں، اور مہاجر ہونے کی سزا ہو گئی تھی وہ چیز۔ تو بہت ممکن ہے کہ یہاں کی لیڈرشپ نے لوگوں کو بچانے کے لیے متحدہ کر دیا اس کو، بہت ممکن ہے کہ ایسا ہوا ہو۔ اور MQM کی آپ مکمل طور پر اس بات سے متفق نہیں ہیں؟ نہیں، گمان ہے، آپ کا خیال ہے؟ یعنی کام ہر ایک کا متعصب تو ہونا ہی نہیں چاہیے، ہونا ہی نہیں۔ ہر ایک کو میں تو آج کہتی ہوں کہ صوبے ہونا چاہیے، کیونکہ ہر صوبے کا مطلب ہے ہر ایک کو قبول کریں۔ ہر پاکستان اتنا خوش نصیب ہے بعض معاملات میں، آپ کو پتہ ہے ہندوستان سارا اتنا پیسہ جو کماتا ہے وہ اپنے، ان کے پاس اتنی جگہیں نہیں ہیں جتنے پاس ہمارے پاس پہاڑ ہیں، جتنے ہمارے پاس علاقے ہیں، لیکن ہم انہیں کچھ نہیں دے سکے۔ حکومت کھل کے میں کہوں گی کچھ نہیں دے سکی۔ میں یہ سمجھتی ہوں ہر ایک کو اختیار دیجئے حکومتیں بنانے کا۔ آپ یہ بتائیے جیسے پنجاب ہے، اب کسی کا کام اگر ہو تو وہ لاہور دھکے کھاتا ہوا آئے اور رہے، گرتے پڑتا جائے، جو سول سیکرٹریٹ جائے اور وہاں جا کے اپنا کام بھوکا بیچارہ ڈھونڈ پھر کے کراچی آئے، جائے۔ اوور پاپولیٹڈ کراچی، اس میں ترس بھی آتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے آنے والے سڑکوں پہ فٹ پاتھوں پہ سو رہے ہوتے ہیں، صرف اس کی مزدور آتے ہیں کمائی کے لیے۔ بھائی آپ ان علاقوں کو وہ پروموٹ جب ہوں گے جب آپ انہیں اختیار دیں گے۔ جب تک کہ ان کا اختیار ان کو نہیں ملے گا، میں کہتی ہوں 12 صوبے کراچی پاکستان کے، سندھ کے یہاں پہ ہونے چاہیے، کراچی کے خاص طور سے، کیونکہ سب کو قبول کیجئے، 12 یعنی پورے پاکستان میں ہو، اور کراچی بھی اس کے ساتھ صوبہ ہونا چاہیے، تو سرائیکی صوبہ بھی ہونا چاہیے، ہزارویں صوبہ بھی ہونا چاہیے، تاکہ آپ تسلیم کریں اس کو۔ کیوں کسی کو بے حق کرتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے کہ یہ 4 صوبوں میں پورے ملک کو آپ سمیٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، دور دور سے لوگ مرتے گرتے آ رہے ہیں۔ اب اس وقت دیکھیے سیلاب میں کتنا بڑا حال ہوا ہے، کتنے مسائل ہوئے ہیں۔ اگر ہر جگہ کوئی سینٹر ہوتا تو اپنی زمین کا کام سب خود کرتے۔ MQM کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو وہ میں کہہ رہی تھی کہ MQM کے ساتھ بدنصیبی یہ رہی کہ جب بھی یہ ابھری اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسا بڑا، 92 میں کتنے لوگ مارے گئے۔ آپ پتہ ہے مرگلہ ہل میں ہماری قبریں جو ہے، ایک ایک قبر میں 10 لڑکے دفن ہیں۔ اچھا، یہ وہ بے گناہ لوگ ہیں کہ جو صرف بعد میں
ایم کیو ایم میں غلط لوگ بھی شامل ہوئے, برے لوگ بھی شامل ہوئے, ریئیکشن کے طور پہ بھی, اور لوگوں نے فائدہ بھی اٹھایا. کیونکہ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جب جماعتیں بنتی ہیں تو جو لیڈر ہوتا ہے نا, تو جو قریبی لوگ ہوتے ہیں جو اس کو بناتے ہیں, جو اس کو کھڑا کرتے ہیں, لیکن جب وہ ابھار کی طرف جاتا ہے تو پھر مجمع بڑھتا ہے, اور لیڈر مجمع میں تو چلا جاتا ہے اور وہ لوگ چھٹ کے پیچھے ہو جاتے ہیں, نتیجہ یہ. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو بہت بہت آگے پیچھے رہتے ہیں وہ اوپر لے جا کے جب ساتھ چھوڑتے ہیں تو دھڑام سے نیچے آتا ہے وہ لیڈر. تو یہی اصول یہاں پہ بھی رہا کہ ایسے لوگ جمع ہو گئے کہ جنہوں نے پتوں پہ شکلیں دکھا دی, اور یعنی ایک عجیب سی چیزیں ایسی کی کہ بجائے لیڈر کو بننے کے یا اس پہ بٹھا کے اوپر کیک کٹوا دیا, یعنی ایک اچھے خاصے سمجھدار آدمی کو آپ نے تماشا بنا دیا بالکل لیڈر کر کے. تو یہ چیزیں جو تھیں, تو ایک طبقہ تو خود ایم کیو ایم جب سے پیچھے ہٹ گیا تھا. پھر ٹکڑے ٹکڑے اس لیے ہو گیا کہ جب اس کے اوپر دباؤ آیا تو لوگ الگ الگ ہو گئے. میں آج بھی بتاؤں آپ کو کہ میں ہر ایم کیو ایم میں ہوں, کیونکہ ایم کیو ایم کسی فرض کی جماعت میں ہے. ایم کیو ایم ایک فلسفہ ہے, ایک فکر ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہجرت کر کے جو لوگ آئے تھے ان کو وہی رائٹ دیجئے جو ہر قومیت کو دیے ہوئے ہیں آپ نے. وہ صرف اپنا حق مانگ رہے ہیں آپ سے. اور دیکھیے جب شروع میں آئی ایم کیو ایم نے باقی خدمت کی, لیکن اس کو توڑ دیا. جب ٹکڑے ہوئے, ایک حقیقی بن گیا جا کے, ایک یہاں رہ گیا, پھر اس میں ٹکڑے ہوئے. لیکن میرے حساب سے مہاجر قوم ایک ہے. اس اعتبار سے ایم کیو ایم ختم نہیں ہوئی, چاہیے ایک ورنہ کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا, میرے اس کے ٹکڑے 4 تھے, لیکن ایم کیو ایم ایک ہے. بہت خوب. آج کی اس نشست کے اندر جناب کشور زہرا صاحبہ نے بہت ڈیٹیل میں ہم کو بتایا کہ ملک کے سیاسی حالات اور ان کے واقعات ایک شخص کی کہانی نہیں ہوتے. سیاسی رد و عمل اور سیاسی باتوں کے اندر بہت سے لوگوں کی قربانیاں بھی شامل ہوتی ہیں جو کہ منظر عام پہ بعض دفعہ نہیں آ پاتی. ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ اس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ تشریف لائیں, اور ہم دل کی گہرائیوں سے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ مزید ہمیں ایک اور سیشن کے لیے وقت دیجیے گا. ہم اپنے ناظرین کے بھی بے حد شکر گزار ہیں جو کہ اس تمام پوڈ کاسٹ کے دوران ہمارے ساتھ جڑے رہے, اور اس درخواست کے ساتھ کہ ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل Podcast@5 کو سبسکرائب, لائک کیجئے, اپنی آراء تاثرات سے ہمیں مطلع کیجئے, اور اس اختتام کے ساتھ کہ پاکستان کا خیال رکھیں, پاکستان کی تعمیر کریں, پاکستان کی ترقی میں اپنا بہترین حصہ ڈالیں, اور اس ملک کی خاطر وہ سب کچھ کر جائیں جو آپ کے اور میرے بس میں ہے. اپنا پاکستان کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.